Cricket Cauldron, The Turbulent Politics of Sport in Pakistan. جی عنوان ہی کافی کچھ بتا دیتا ہے نا. کرکٹ اور سیاست کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان میں، یہ کتاب اسی کو کھولتی ہے. بالکل. اور یہ کتاب لکھی ہے شہریار ایم خان اور علی خان نے. آپ ان مصنفین کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ ہاں ضرور. دیکھیں، شہریار ایم خان صاحب، ان کا تو نام ہی کافی ہے. پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے، برطانیہ میں ہائی کمشنر، UN میں بھی اہم پوزیشنز پر رہے، اور سب سے اہم 2 بار PCB یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے. زبردست تجربہ ہے ان کا تو. بالکل. اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی خان. یہ لمز یعنی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں اینتھروپولوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ان کی ریسرچ پاکستانی کلچر، سینما اور خاص طور پر کھیل مطلب کرکٹ پر بہت گہری ہے. اچھا، تو یہ تو کمال کا کمبینیشن ہو گیا. ایک طرف ایک سیزنڈ ایڈمنسٹریٹر، ڈپلومیٹ اور کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ کا اندرونی تجربہ ہے. تو اس کتاب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا دکھانا چاہتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کا جو کور آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ کرکٹ کو ایک آئینے کی طرح استعمال کیا جائے، جس میں پاکستان کی سیاست، معاشرت، کلچر، ان سب کا عکس نظر آئے. دلچسپ. جی. اور جیسا کہ عمران خان نے کتاب کے فارورڈ میں بھی لکھا ہے، یہ کتاب صرف کرکٹ کے قصے کہانیاں نہیں سناتی. یہ پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں نا، جیسے احتساب کی کمی، کرپشن کے الزامات، اداروں میں میرٹ کی بجائے پسند ناپسند، سسٹم کی خرابیاں، ان سب پر بھی روشنی ڈالتی ہے. یعنی کرکٹ ایک مائکروکازم ہے پاکستان کا. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک چھوٹا پیمانہ جس پر ملک کے بڑے مسائل کھیلے جا رہے ہوتے ہیں. اور کتاب میں کئی اہم واقعات کا اندرونی احوال بھی ہے، جیسے 2006 کا اوول ٹیسٹ والا بحران. ہاں، وہ بال ٹیمپرنگ والا معاملہ. جی وہی. پھر باب والمور کی کوچنگ، ان کی افسوسناک موت کے حالات، اور 2001 کا وہ تاریخی پاک بھارت دورہ. یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ کرکٹ اور سیاست کتنے جڑے ہوئے ہیں. واقعی یہ تو کافی گہری باتیں ہیں. چلیں پھر شروع کرتے ہیں. پہلا باب ہے چیپٹر 1، کرکٹس رول ان دا برتھ آف پاکستان. یہ تو بالکل ابتدا میں لے جاتا ہے. جی ہاں. یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ کرکٹ ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ آیا. ظاہر ہے 19ویں صدی میں برٹش راج تھا تو وہ اپنے کھیل بھی ساتھ لائے. شروع میں تو صرف انگریز ہی کھیلتے ہوں گے. ہاں، ابتدا میں تو ایسا ہی تھا. زیادہ تر انگریز سویلین اور فوجی افسران خاص طور پہ چھاونیوں یعنی کینٹونمنٹس میں کھیلتے تھے. انہوں نے اپنے کلب بنائے. اور پھر مقامی لوگوں نے کب کھیلنا شروع کیا؟ یہ آہستہ آہستہ ہوا. کتاب کہتی ہے کہ سب سے پہلے پارسی کمیونٹی نے دلچسپی لی. پارسی لوگ بمبئی، کراچی، مدراس جیسے پورٹ سٹیز میں تجارت وغیرہ میں آگے تھے. انگریزوں سے رابطہ زیادہ تھا. اچھا، تو انہوں نے جلدی کرکٹ کو اپنایا، اپنے کلب بنائے جنہیں جمخانہ کہتے تھے، بلکہ وہ انگریزوں کی ٹیموں کو چیلنج بھی کرنے لگے. پھر باقی کمیونٹیز بھی آئیں. جی، پارسیوں کو دیکھ کر پھر ہندو کمیونٹیز نے اپنے جمخانے بنائے، اور پھر مسلم کمیونٹی بھی پیچھے نہیں رہی. اس میں سر سید احمد خان جیسے رہنماؤں کا بھی کردار تھا. علی گڑھ کالج جو تھا وہ کرکٹ کا ایک بڑا مرکز بنا. تو مطلب الگ الگ کمیونٹیز کی اپنی ٹیمیں بن گئیں اور ان کے آپس میں میچز ہوتے تھے. جی ہاں، بالکل. اور یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے. خاص طور پر بمبئی میں ان کمیونٹیز کے درمیان ٹورنامنٹ شروع ہوئے. پہلے ٹرائنگولر، پھر کوادرینگولر. کوادرینگولر یعنی 4 ٹیمیں؟ ہاں، انگریز، پارسی، ہندو اور مسلمان. اور بعد میں جب باقی کمیونٹی جیسے سکھ، عیسائی وغیرہ کی ایک مشترکہ ٹیم بنی تو وہ پینٹینگولر یعنی 5 ٹیموں والا ٹورنامنٹ بن گیا. اور یہ ٹورنامنٹس بہت مقبول تھے؟ بے حد. کتاب بتاتی ہے کہ ان میں مقابلہ بہت سخت ہوتا تھا. ہزاروں لوگ میچ دیکھنے آتے تھے، اپنی اپنی ٹیم کو خوب سپورٹ کرتے تھے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب ہندوستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی بہت زیادہ تھی. ہاں، وہ تو تقسیم سے پہلے کا دور تھا. جی، لیکن ان میچز کے دوران کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ، کوئی فساد وغیرہ شاذ و نادر ہی پیش آیا. کھیل کا جذبہ کہیں نہ کہیں غالب رہتا تھا. یہ تو واقعی حیرانی کی بات ہے. لیکن کیا سیاست کا کوئی عمل دخل تھا ان ٹورنامنٹس میں؟ یقیناً تھا. کتاب اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے. دیکھیں، کانگریس پارٹی جو تھی، جو متحدہ ہندوستان کی حامی تھی، وہ ان فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہونے والے ٹورنامنٹس کے سخت خلاف تھی. اچھا، کیوں؟ ان کا موقف تھا کہ یہ انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو
یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پر بانٹتے ہیں۔ گاندھی جی، نہرو، سب نے ان کی مذمت کی۔ صحیح، تو یہ تو کانگریس کا موقف تھا۔ مسلم لیگ اور جناح صاحب کا کیا خیال تھا؟ یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ مسلم لیگ اور خاص طور پر جناح صاحب ان ٹورنامنٹس کو، خصوصاً جب مسلم ٹیم جیتتی تھی، تو اسے ہندو اکثریت کے مقابلے میں مسلمانوں کی برابری یعنی پیرٹی اور اپنے دو قومی نظریے ٹو نیشن تھیوری کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اچھا، یعنی جیت کو سیاسی رنگ دیا جاتا تھا؟ جی بالکل۔ کتاب میں ذکر ہے کہ جب بھی مسلم ٹیم ایک پینٹینگولر ٹورنامنٹ جیتی، جناح صاحب خاص طور پر کپتان کو مبارکباد بھیجتے تھے۔ تو یہ کھیل کا میدان انجانے میں سیاسی نظریات کے ٹکراؤ کا پلیٹ فارم بھی بن گیا۔ کھیل صرف کھیل نہیں رہا تھا۔ یہ تو بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ لیکن کیا اس بنیاد پر کتاب یہ کہتی ہے کہ کرکٹ نے پاکستان بننے میں کوئی بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا؟ نہیں، کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ کردار تو تھا علامتی طور پر، لیکن مجموعی جدوجہد میں بہت معمولی یعنی مارجنل تھا۔ اچھا، ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ مسلم ٹیم نے پینٹینگولر ٹورنامنٹ ہندو ٹیم سے زیادہ جیتے، جس سے جناح صاحب کے موقف کو تھوڑی تقویت ملی کہ مسلمان الگ قوم ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے جو کتاب واضح کرتی ہے کہ اس وقت کرکٹ زیادہ تر ایلیٹ کلاس کا کھیل تھا، شہروں تک، پڑھے لکھے طبقے تک محدود تھا، عوام میں اس کی جڑیں اتنی گہری نہیں تھیں۔ تو پھر آزادی کے بعد قومی کھیل کون سا سمجھا جاتا تھا؟ آزادی کے فوراً بعد قومی شناخت اور بھارت سے مقابلے کے لیے ہاکی اور اسکواش کو زیادہ اہمیت حاصل تھیں، کیونکہ ان میں پاکستان نے شروع میں ہی بڑی کامیابیاں حاصل کیں، اولمپک میڈلز، ورلڈ چیمپئن شپس۔ کرکٹ اس وقت پیچھے تھا۔ یہ واقعی اہم بات ہے، یعنی شروع میں کرکٹ اتنا پاپولر نہیں تھا۔ تو پھر یہ جنون کیسے شروع ہوا؟ کتاب کا اگلا حصہ ہے کرکٹ انٹرز دا بلڈ سٹریم۔ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ کرکٹ خون میں شامل ہو گیا۔ بالکل، یہ حصہ اسی بڑی تبدیلی کی کہانی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ تقریباً 1970 کی دہائی کے آخر تک، جیسا ہم نے کہا، ہاکی اور اسکواش ہی آگے تھے۔ عام آدمی کرکٹ کو ایک پیچیدہ، مہنگا اور امیروں کا کھیل سمجھتا تھا۔ حالانکہ شروع میں کامیابیاں بھی ملیں، جیسے 1954 میں انگلینڈ میں سیریز برابر کرنا۔ جی، وہ بہت بڑی کامیابی تھی، اوول ٹیسٹ جیتا تھا، لیکن اس کا جشن بھی ویسا نہیں منایا گیا جیسا بعد میں ہونے لگا۔ فضل محمود، حنیف محمد بلا شبہ عظیم کھلاڑی تھے، لیکن ان کو وہ آئیکونک سٹیٹس نہیں ملا جو ہاکی یا اسکواش کے خانز کو ملا۔ اور کتاب میں وزیر علی کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، وہ بہت افسوسناک کہانی ہے۔ سید وزیر علی، جو پری پارٹیشن دور کے بہت بڑے مسلم کرکٹر تھے، پاکستان بننے کے بعد انہیں بالکل نظر انداز کر دیا گیا اور وہ بہت بری حالت میں گمنامی میں لاہور میں فوت ہوئے۔ یہ اس وقت کی ترجیحات پر سوال اٹھاتا ہے۔ بہت افسوسناک۔ تو پھر یہ بلڈ سٹریم والی تبدیلی کب اور کیسے آئی؟ وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ 1970 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی میں ہوا۔ مصنفین اسے کرکٹ سونامی کہتے ہیں۔ ایسا لگا جیسے اچانک ہر طرف کرکٹ کا سیلاب آ گیا۔ کرکٹ سونامی؟ واہ! جی، ہر گلی، محلے، پارک، خالی پلاٹ، حتیٰ کہ کھیتوں میں بھی بچے کرکٹ کھیلتے نظر آنے لگے۔ ٹوٹے پھوٹے سامان سے، مطلب میک شفٹ بلے، اینٹوں کی وکٹیں، ٹیپ بال۔ رات کو اسٹریٹ لائٹس میں میچ ہونے لگے، یہاں تک کہ مزاروں کے صحن میں بھی۔ اچھا۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پورے جنوبی ایشیا میں یہی حال تھا۔ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش میں بھی کرکٹ کا جنون پھیل رہا تھا۔ اس سونامی کی وجوہات کیا تھیں؟ صرف ٹی وی یا کچھ اور بھی تھا؟ کتاب کئی عوامل بتاتی ہے۔ سب سے پہلے تو کمیونیکیشن انقلاب، سستے ٹرانزسٹر ریڈیو آئے، پھر ٹی وی عام ہوا۔ ہاں، ٹی وی نے تو بہت فرق ڈالا ہوگا۔ بالکل، اب میچ کی کامنٹری یا لائیو ٹیلی کاسٹ دور دراز دیہاتوں تک پہنچ گئی۔ چائے خانوں، نائی کی دکانوں پر ٹی وی لگ گئے، لوگ جمع ہو کر میچ دیکھتے۔ کھیل خواص سے عوام تک آ گیا۔ اور دوسری وجہ؟ دوسرا، کتاب کہتی ہے بت پرستی کا رجحان، یعنی آئیڈل ورشپ۔ جنوبی ایشیا میں ہیروز کو پوجنے کا کلچر ہے۔ کرکٹ ایک لمبا کھیل ہے، اس میں انفرادی کھلاڑی کو سٹار بننے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ صحیح۔ ٹی وی نے اس کو اور بڑھا دیا۔ کلوز اپ، ری پلے، انٹرویوز، جاوید میانداد کا چھکا، عمران خان کی کپتانی، وسیم اکرم کی سوئنگ، یہ سب چیزیں گھر گھر پہنچی اور یہ کھلاڑی آئیڈل بن گئے۔
اور کھلاڑی بھی تو اچھے آ رہے تھے اس دور میں. یہ تیسرا بڑا فیکٹر تھا، باصلاحیت کھلاڑیوں کی پوری نسل۔ 70 اور 80 کی دہائی میں ماجد خان، مشتاق محمد، سرفراز نواز، آصف اقبال، ظہیر عباس، پھر میانداد اور پھر عمران خان، ان سب نے انٹرنیشنل کرکٹ پر دھاک بٹھائی۔ ان کی پرفارمنس نے دلچسپی بڑھائی۔ اور پیسہ؟ کیا کرکٹ میں پیسہ بھی آنے لگا تھا؟ یہ چوتھا اہم نقطہ ہے، معاشی مواقع۔ پہلے کیری پیکر سیریز، پھر سینٹرل کانٹریکٹ، ٹی وی رائٹس کا پیسہ، اسپانسرشپ، اشتہارات۔ کرکٹ ایک پرکشش کریئر بن گیا۔ اچھا. اس نے غریب طبقے کے نوجوانوں کو بھی فرش سے عرش تک جانے کا خواب دکھایا۔ بدقسمتی سے اسی دور میں میچ فکسنگ وغیرہ بھی شروع ہوئی، جس نے غلط طریقے سے پیسہ کمانے کے راستے کھولے، لیکن اس نے بھی ایک الگ طرح کی کشش پیدا کی۔ اور ورلڈ کپ کی جیتیں؟ یہ پانچواں اور بہت اہم نکتہ تھا۔ بھارت کا 83 میں جیتنا، پھر پاکستان کا 92 میں اور سری لنکا کا 96 میں۔ ان فتوحات نے قومی فخر کو بہت بلند کیا۔ یہ صرف کھیل نہیں تھا، یہ قومی عظمت کی علامت بن گیا۔ واہ، یعنی یہ ٹیکنالوجی، کلچر، ٹیلنٹ، پیسہ، قومی فخر، ان سب نے مل کر کرکٹ کو واقعی بلڈ سٹریم کا حصہ بنا دیا۔ بالکل درست۔ کتاب کا خلاصہ یہی ہے کہ ان سب وجوہات سے 80 اور 90 کی دہائی تک کرکٹ نے ہاکی کی جگہ لے لی اور پاکستان کا سب سے مقبول کھیل بن گیا۔ یہ ایک یونیفائنگ فورس بن گیا جو پورے ملک کو جوڑتا تھا۔ اور سیاسی طور پر بھی اہم ہو گیا۔ کامیابیوں سے جوڑتے تھے، کھلاڑیوں کو اعزازات ملتے تھے، اور خارجہ پالیسی میں خاص طور پر بھارت کے ساتھ یہ ایک ڈپلومیٹک ٹول بھی بن گیا۔ کرکٹ ڈپلومیسی کی اصطلاح عام ہوئی۔ اچھا. شہریار خان صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ 2003 میں پہلی بار پی سی بی چیئرمین بنے تو وہ اسی انتہائی حساس، جذباتی اور والیٹائل یعنی غیر مستحکم ماحول میں آئے تھے، جہاں کرکٹ کھیل سے کہیں بڑھ کر سیاست، قوم پرستی، پیسے اور عوامی جذبات کا ایک پیچیدہ جال بن چکا تھا۔ دی کال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہے دسمبر 2003 کی، جب اس وقت کے پی سی بی چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء نے شہریار خان کو فون کیا۔ جی، اور فون پر انہوں نے بتایا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور یہ کہ بورڈ کے پیٹرن یعنی صدر پرویز مشرف نے شہریار خان کا نام اگلے چیئرمین کے لیے منظور کر لیا ہے۔ اچھا، تو یہ شہریار خان کے لیے کتنا غیر متوقع تھا؟ مطلب کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ بالکل نہیں۔ کتاب کے مطابق یہ ان کے لیے ایک مکمل سرپرائز تھا۔ نہ تو انہوں نے کبھی اس عہدے کی خواہش کی تھی اور نہ ہی میڈیا میں کہیں ان کا نام تھا۔ انہوں نے سوچنے کے لیے 24 گھنٹے مانگے۔ اور توقیر ضیاء خود، ان کا کیا پس منظر تھا؟ وہ شہریار خان کے کرکٹ کھیلنے کے زمانے کے دوست تھے، اور انہوں نے ہی شہریار خان کو 2003 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم مینیجر بنایا تھا۔ اوہ، وہی ورلڈ کپ جس میں پاکستان کی پرفارمنس بہت ہی خراب رہی تھی۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ توقیر ضیاء خود بھی کوئی 4 سال سے چیئرمین تھے، اور اس ورلڈ کپ کی ناکامی کے بعد ان پر کافی تنقید ہو رہی تھی، میڈیا میں، عوام میں۔ اور اس وقت کا سیاسی ماحول بھی تو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان میں فوجی حکومتیں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پھر مشرف۔ بالکل، اور مشرف صاحب نے تو کارگل کے واقعے کے بعد نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ اس سے وہ جو لاہور اعلامیہ کے بعد ایک امید پیدا ہوئی تھی بھارت سے تعلقات میں بہتری کی۔ واجپئی صاحب کا دورہ لاہور۔ جی، واجپئی صاحب کا وہ تاریخی دورہ، مینار پاکستان جانا، لاہور اعلامیہ، ایک بڑی مثبت فضا بنی تھی، یہاں تک کہ کشمیر پر بیک چینل مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ نیاز نائک، برجیش مشرا، وہ چناب فارمولا کا ذکر بھی آتا ہے۔ لیکن پھر کارگل نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، اس نے امن عمل کو تقریباً ختم ہی کر دیا۔ واجپئی صاحب نے تو اسے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف سمجھا۔ تو اسی پس منظر میں مشرف صاحب اقتدار میں آئے۔ کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ فوجی حکومتیں اکثر اہم قومی اداروں میں فوجی افسران کو لگاتی رہی ہیں، پی آئی اے، پی ایس سی اور پی سی بی بھی۔ جی، اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فوج کا سویلینز پر ایک طرح کا عدم اعتماد تھا۔ انہیں نااہل، کرپٹ یا شاید کم محب وطن سمجھا جاتا تھا۔ چاہے تجربہ ہو نہ ہو۔ بالکل، چاہے تجربہ نہ بھی ہو۔ پی سی بی میں بھی کئی فوجی سربراہان رہیں جن کو شاید کرکٹ کی اتنی گہری سمجھ نہ ہو۔ توقیر ضیاء البتہ اس لحاظ سے مختلف تھے کہ وہ خود فرسٹ کلاس کرکٹر تھے، اچھا۔ لیکن وہ حاضر سروس کور کمانڈر تھے، تو پی سی بی کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا۔ ان پر تنقید کی بڑی وجوہات تو ورلڈ کپ 2003 کی ناکامی تھی، اور دوسری وجہ میڈیا۔
جی، مشرف دور میں میڈیا کو جو نسبتاً آزادی ملی، خاص طور پر نجی ٹی وی چینلز آئے۔ ہاں، جو کھل کر سوال پوچھتے تھے۔ بالکل، انہوں نے کھل کر سوالات اٹھائے۔ تو کیا شہریار خان کی تقرری، جو ایک سویلین تھے، تجربہ کار سفارتکار تھے، یہ اس عوامی تنقید کو کم کرنے کی ایک کوشش تھی؟ جی، کتاب سے یہی تاثر ملتا ہے کہ شاید ایک سویلین کو لا کر عوامی غصے کو ٹھنڈا کرنے اور ایک آپ کہہ لیں ڈیفرنٹ امیج پیش کرنے کی کوشش تھی۔ اور پی سی بی خود بھی تو مسائل کا شکار تھا اس وقت۔ بہت زیادہ۔ بورڈ کا آئین معطل تھا، چیئرمین ایڈ ہاک بنیادوں پر لگتے تھے، ہٹائے جاتے تھے، بد انتظامی، کرپشن کے الزامات، اقربا پروری، مالی مشکلات، یہ سب باتیں عام تھیں۔ ٹیم کی کارکردگی بھی خراب تھی۔ اور سیکیورٹی کے مسائل الگ۔ وہ 2002 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم دورہ ادھورا چھوڑ گئی تھی کراچی میں دھماکے کے بعد۔ کھلاڑیوں میں گروپنگ کی خبریں، کپتان، کوچز بار بار بدل رہے تھے، مطلب ایک بحرانی کیفیت تھی۔ شہریار خان کا اپنا پی سی بی انتظامیہ کا تجربہ تو بس 2 بار ٹیم مینیجر رہنے تک محدود تھا۔ جی بالکل، بھارت 1999 اور ورلڈ کپ 2003۔ تو پھر انہوں نے یہ چیلنج قبول کیوں کیا؟ کیا مشرف سے کوئی ذاتی تعلق تھا؟ ان کا مشرف سے پرانا خاندانی تعلق ضرور تھا، والد کولیگز تھے فورن آفس میں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ تعلق دوستانہ ہونے کے ساتھ ساتھ فاصلے والا بھی تھا۔ مشرف کے بارے میں ان کے جذبات ملے جلے تھے، مطلب جمہوریت پسند ہونے کے ناطے فوجی بغاوت کے خلاف تھے، لیکن انہیں امید بھی تھی کہ مشرف، جو نسبتاً لبرل اور سپورٹنگ سمجھے جاتے تھے، وہ ملک میں خاص طور پر مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کچھ نظم و ضبط لائیں گے۔ تو عہدہ قبول کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر پاکستان کرکٹ کی بگڑتی ہوئی ساخت کو بہتر کرنا، شفافیت لانا، میرٹ، مالی دیانتداری، اور ان کے لیے یہ ایک ذاتی چیلنج بھی تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد زندگی میں ایک نئی مصروفیت، طاقت یا مرادات کی خواہش نہیں تھی۔ کتاب میں وہ لاہور کراچی لابی کا ذکر بھی دلچسپ ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ پاکستان کرکٹ کی ایک پرانی، آپ کہہ لیں، اندرونی کشمکش ہے۔ اکثر یہ محسوس کیا جاتا رہا کہ اختیارات اور وسائل میں لاہور اور کراچی کے درمیان مقابلہ رہتا ہے۔ اور علاقائی اور صوبائی کشیدگی کا بھی ذکر ہے؟ جی، جس کا اثر کرکٹ پر بھی پڑتا رہا۔ پہلے مشرقی پاکستان کی کرکٹ نظر انداز ہوئی، پھر 71 کے بعد پنجاب کا غلبہ بڑھا، جس پر چھوٹے صوبوں کا رد عمل آیا۔ کرکٹ میں بھی شروع میں پنجاب اور کراچی کے مہاجروں کا مقابلہ تھا، پھر خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کا اور دوسرے شہروں جیسے ملتان، فیصل آباد کا ابھرنا۔ تو شہریار خان، کراچی مہاجر، اور چیف ایگزیکٹو رمیز راجہ، پنجاب سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے سابق ٹیسٹ کرکٹر۔ شاید ایک توازن قائم کرنے کی کوشش تھی؟ جی، شاید یہی مقصد ہو۔ تو شہریار خان کے ابتدائی اہداف کیا تھے جب انہوں نے چارج سنبھالا؟ بہت واضح اہداف تھے۔ اول، ٹیم کی کارکردگی بہتر کرنا، خاص طور پر سینئر کھلاڑیوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ دوم، ٹیم کی منفی بین الاقوامی شبیہ ٹھیک کرنا، وہ میچ فکسنگ کے الزامات، بدتمیزی، بال ٹیمپرنگ، یہاں تک کہ سماجی آداب، انگریزی بولنے میں مشکلات وغیرہ۔ تیسرا، پی سی بی کو ایک باقاعدہ ادارہ بنانا، آئین، شفافیت کے ساتھ۔ چوتھا، فرسٹ کلاس اور گراس روٹ کرکٹ کو بحال کرنا جو زوال کا شکار تھی۔ اور پانچواں، بورڈ کی مالی حالت مستحکم کرنا۔ کتاب میں وہ بریگیڈیئر گسی حیدر والا واقعہ بڑا مزے کا ہے۔ ہاں، وہ واقعی کمال ہے۔ 1962 میں انگلینڈ ٹور کے مینیجر، جنہیں کرکٹ کا کچھ نہیں پتا تھا، لارڈز میں پوچھ رہے تھے کہ چکر کب شروع ہوگا۔ چکر؟ پولو والا؟ جی، اور جب کپتان جاوید برکی نے نائٹ واچ مین بھیجا تو اسے بدلنے کا حکم دیا اور انکار پر کورٹ مارشل کی دھمکی دے ڈالی۔ یہ قصہ بس یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں کیسے کیسے لوگ انتظامیہ میں آ جاتے تھے۔ شہریار خان نے شروع میں کیا اقدامات کیے، ملاقاتیں وغیرہ؟ ہاں، انہوں نے صدر مشرف سے ملاقات کی۔ مشرف صاحب نے 2007 ورلڈ کپ جیتنے کو بنیادی ہدف قرار دیا اور ڈسپلن اور میرٹ پر بہت زور دیا۔ پھر توقیر ضیاء سے ملے، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ شہریار خان نے ملک بھر میں کرکٹ سے جڑے لوگوں سے مشاورت کی۔ تنقید بھی ہوئی ہوگی؟ بالکل، زیادہ تر تنقید شخصیات پر مبنی تھی، وہی لاہور مقابلہ کراچی۔ میڈیا نے ان کی ایڈ ہاک تقرری اور فرسٹ کلاس کرکٹ نہ کھیلنے پر سوال اٹھائے۔ ان کا کیا جواب تھا اس پر؟ ان کا اندرونی رد عمل یہ تھا جو کتاب میں لکھا ہے کہ بھئی بورڈ چلانے کے لیے صرف کھیلنا کافی نہیں، انتظامی صلاحیتیں زیادہ اہم ہیں۔ ڈیولپمنٹ، فنانس، میڈیا، ایچ آر، ڈپلومسی۔ اور انہوں نے بین الاقوامی مثالیں بھی دیں کہ کئی بورڈز اور آئی سی سی کے سربراہ خود ٹیسٹ کرکٹر نہیں رہے۔ یہ تو ہو گیا باب 2،
جس میں شہریار خان کی آمد کا پس منظر اور ابتدائی چیلنجز تھے۔ اب چلتے ہیں باب 3 کی طرف۔ انڈیا کا تاریخ ساز دورہ پاکستان مارچ اپریل 2004، یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو بھارت کی ٹیم پورے 14 سال بعد پاکستان کا مکمل ٹور کر رہی تھی۔ دوسرا، کارگل کے بعد تعلقات بہت کشیدہ تھے۔ لیکن کرکٹ بورڈز کے تعلقات ٹھیک تھے؟ حیرت انگیز طور پر ہاں، بورڈز کے تعلقات ٹھیک تھے، لیکن دورے کا ہونا نہ ہونا مکمل طور پر سیاسی حالات اور بھارتی حکومت کی اجازت پر تھا۔ بی سی سی آئی کے صدر جگموہن ڈالمیا نے بھی یہی کہا تھا کہ فیصلہ حکومت کرے گی۔ پاک بھارت کرکٹ دشمنی تو ویسے ہی کھیل سے بڑھ کر ہے۔ بالکل، یہ صرف کھیل نہیں، یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا آئینہ ہے۔ اس کی تاریخ تقسیم سے جڑی ہے، فسادات، کشمیر، جنگیں، بنگلہ دیش کا بننا، بہت کچھ ہے۔ کبھی کرکٹ تعلقات بگاڑتی ہے، کبھی مرہم رکھتی ہے۔ اور اس میں دہشت گردی کا عنصر بھی شامل ہو چکا تھا۔ جی، یہ ایک اور بڑا مسئلہ تھا۔ غیر ملکی ٹیمیں پاکستان آنے سے گھبرا رہی تھی۔ کتاب میں پاکستان میں انتہا پسندی کے پھیلاؤ کے پس منظر پر بھی بات کی گئی ہے، افغان جہاد، اس کے اثرات وغیرہ۔ تو پھر یہ دورہ ممکن کیسے ہوا اتنی کشیدگی کے باوجود؟ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں سارک سمٹ ہوئی۔ وہاں صدر مشرف اور بھارتی وزیر اعظم واجپئی نے دورہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ پی سی بی کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ چیلنج نہیں، ایک پہاڑ جیسا کام تھا۔ سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ کھلاڑی، آفیشلز، ہزاروں شائقین، آئی سی سی حکام، میڈیا، سب کی حفاظت۔ پھر ہجوم کو سنبھالنا، لاجسٹکس، ویزے، ہوٹل، سفر، پریس۔ اوہو، پھر ٹی وی اور اسپانسرشپ کے شفاف معاہدے کرنا، پچز اور اسٹیڈیمز کو وقت پر تیار کرنا، یہ سب کچھ تھا۔ اور بھارت میں الیکشنز کے اعلان نے مزید مشکل پیدا کی؟ جی، بی سی آئی کو خدشات لاحق ہو گئے کہ اگر بھارت سیریز ہار گیا تو الیکشن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ڈالمیا نے تو ٹور کو تقسیم کرنے کی تجویز دی، ٹیسٹ پہلے، ون ڈے بعد میں۔ جسے شہریار خان نے نہیں مانا؟ جی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر بھارت نے اپنی سیکیورٹی ٹیم بھیجی، انہوں نے انتظامات دیکھے، تسلی کی۔ ملتان کا اسٹیڈیم انہیں پسند آیا، کراچی کے لیے خصوصی انتظامات پر اتفاق ہوا۔ آخر میں سمجھوتا یہ ہوا کہ ون ڈے پہلے ہوں گے، ٹیسٹ بعد میں۔ کوئی آخری رکاوٹ؟ ہاں، بھارتی کھلاڑیوں کی بیویوں کے سیکیورٹی خدشات، جسے شہریار خان نے سربراہ مملکت کی سطح کی سیکیورٹی کی ذاتی یقین دہانی کروا کر دور کیا۔ یہ سب انتظامات صرف چند ہفتوں میں کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا، خاص طور پہ پیسے اور گراؤنڈز؟ یہ واقعی بہت بڑا کام تھا۔ ٹی وی رائٹس کا ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ ایک پارٹی نے جو بولی ہار گئی تھی، میڈیا میں مہم چلائی اور صرف بھارت سیریز کے لیے الگ سے $15 ملین کی پیشکش کر دی۔ اوہ، شہریار خان نے ماہرین سے معاہدہ چیک کروایا، وہ ٹھیک تھا۔ انہوں نے صدر مشرف کو اعتماد میں لیا اور موجودہ معاہدہ برقرار رکھا، اگرچہ ان پر ذاتی حملے بھی ہوئے۔ اور اسپانسرشپ؟ اس کے لیے وقت کم تھا، لیکن پی سی بی نے بہت شفاف طریقہ اپنایا۔ پہلے ایکسپریشن آف انٹرسٹ EOI مانگا، پھر ٹینڈرنگ ہوئی، بولیاں سب کے سامنے کھولی گئی اور سب سے زیادہ بولی دینے والے کو حقوق مل گئے۔ کوئی بیک ڈور ڈیلنگ، نتیجہ حیران کن تھا۔ $21.7 ملین ملے، جو ایک ریکارڈ تھا۔ زبردست۔ اور گراؤنڈز کی تیاری؟ انگلش کیوریٹر اینڈی ایٹکنسن کی مدد لی گئی۔ شہریار خان نے خود دورہ کیا۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد ٹھیک تھے، ملتان میں کچھ سیٹیں کم تھیں۔ راولپنڈی کی حالت بہت خراب تھی، کمرے، پانی، گھاس۔ تو وہ کیسے ٹھیک ہوا؟ پنجاب حکومت اور مقامی کور کمانڈر کی مدد سے ریکارڈ وقت میں ٹھیک کروایا گیا۔ پشاور میں بھی کچھ فوری کام ہوئے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کئی جگہ ٹینڈر کے بغیر کام کروانا پڑا، جس پر بعد میں تھوڑی بات بھی بنی۔ ٹکٹوں کی فروخت اور وہ جو VIP کلچر ہے، اس کا کیا کیا؟ ماضی میں تو بڑی گڑبڑ ہوتی تھی۔ ہاں، جعلی ٹکٹس، پولیس کی ملی بھگت، VIPs کا قبضہ۔ 1996 ورلڈ کپ فائنل لاہور والا واقعہ سب کو یاد تھا۔ تو شہریار خان نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ VIP کلچر ختم کرنے کا عزم کیا۔ مفت ٹکٹس بند، بہت مزاحمت آئی، لیکن جب صدر مشرف نے خود کہا کہ وہ ٹکٹ خریدیں گے تو سب پر دباؤ پڑ گیا۔ پھر پہلی بار کمپیوٹرائز بار کوڈ والے ٹکٹ آئے اور پہلی بار PCB نے آن لائن ٹکٹ بھی بیچے۔ بھارتی شائقین کے لیے کیا خاص انتظامات تھے؟ یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے لیے الگ انکلوژرز نہیں ہوں گے تاکہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ گھل مل سکیں۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ مہمان نوازی اور سپورٹس مین اسپرٹ دکھائیں۔
ٹیم کو بھی یہی کہا گیا۔ یعنی دو مقاصد تھے، کرکٹ کا مقابلہ اور تعلقات عامہ۔ بالکل، سخت کرکٹ بغیر تلخی کے، اور پبلک ریلیشنز یا پی آر یعنی پاکستان کی منفی شبیہ کو بہتر بنانا۔ تو اب آتے ہیں اصل ایکشن پر۔ ون ڈے سیریز، پہلا میچ کراچی میں۔ جی، کراچی، جو سیکیورٹی کے لحاظ سے سب سے بڑا ٹیسٹ تھا۔ شہریار خان خود میچ کے دن واپس پہنچے، اور کمال یہ ہوا کہ سب کچھ بہت پرامن رہا۔ گاندھی فیملی بھی تھی؟ جی، پریانکا اور راہل گاندھی۔ بھارت نے زبردست بیٹنگ کی، 349 بنائے۔ لیکن سب سے خاص بات کراچی کے شائقین کا رویہ تھا۔ بھارتی چوکوں چھکوں پر بھی داد دے رہے تھے۔ جب ڈریوڈ 99 پر پہنچے تو پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج اٹھا۔ اور میچ کا نتیجہ کیا رہا؟ پاکستان نے انضمام کی شاندار سینچری کی بدولت زبردست مقابلہ کیا، لیکن آخری اوور میں 5 رن سے ہار گیا۔ مگر اصل جیت کراچی کے شائقین کی ہوئی۔ انہوں نے شہر پر لگا داغ دھو دیا۔ باقی ون ڈے میچز؟ دوسرا راولپنڈی میں، بہت دوستانہ ماحول، ہزاروں بھارتی شائقین تھے۔ پاکستان 12 رن سے جیتا۔ تیسرا پشاور میں، وہاں بھی بھارتی ٹیم شہر میں گھومتی نظر آئی۔ پاکستان یہ میچ بھی جیتا اور سیریز میں 2-1 سے آگے ہو گیا۔ اور لاہور، وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ لاہور میں تو جیسے جشن کا سما تھا۔ تقریباً 20,000 بھارتی شائقین، تاجر، فلمی ستارے اور لاہوریوں کی مہمان نوازی کمال کر دیا۔ دکانداروں اور رکشہ والوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ سکھ ماں کی کہانی بہت مشہور ہوئی جو وزیرآباد گئیں اور لوگوں نے انہیں تحفوں سے لاد دیا۔ بھارتی شائقین واقعی پاکستان کے بارے میں اپنی رائے بدل کر گئے۔ لیکن لاہور میں کرکٹ کا نتیجہ پاکستان کے حق میں نہیں رہا؟ نہیں، چوتھا ون ڈے بھارت آسانی سے جیتا۔ سیریز 2-2 برابر۔ پانچواں اور فیصلہ کن میچ بھی لاہور میں تھا۔ بھارت نے پھر 293 بنائے۔ پاکستان کی بیٹنگ لڑکھڑا گئی۔ ٹینڈولکر نے انضمام کا ایک ناقابل یقین کیچ لیا۔ بھارت میچ اور سیریز 3-2 سے جیت گیا۔ شائقین مایوس ہوئے ہوں گے؟ مایوس تھے، لیکن پرامن رہے۔ میڈیا نے البتہ ٹیم پر بہت تنقید کی۔ ون ڈے سیریز بھارت لے گیا؟ ٹیسٹ سیریز کا کیا ہوا؟ پہلا ٹیسٹ ملتان میں، پچ پر تنازع ہوا، گھاس ہٹا دی گئی تھی۔ بھارت نے سہواگ کی ٹرپل سینچری 309 اور ٹینڈولکر کے 194 ناٹ آؤٹ کی بدولت 675 بنائے۔ پاکستان اننگز اور 52 رن سے ہار گیا۔ یہ تو بہت بڑی شکست تھی۔ بہت بڑی۔ لیکن دوسرے ٹیسٹ میں لاہور میں پاکستان نے شاندار کم بیک کیا۔ عمر گل کی بولنگ، پھر انضمام اور عاصم کمال کی بیٹنگ، پاکستان جیت گیا۔ سیریز 1-1 برابر۔ اس میچ میں بھارتی بولر بالاجی بہت مقبول ہوئے۔ اپنے مسکراتے چہرے کی وجہ سے؟ جی، مسکراتا چہرہ اور اچھی کارکردگی۔ تو فیصلہ کن ٹیسٹ راولپنڈی میں؟ جی، وہاں پاکستانی بیٹنگ پھر ناکام رہی۔ بھارت نے ڈریوڈ کے 270 کی بدولت 600 بنائے۔ پاکستان دوسری اننگز میں بھی لڑ نہیں سکا، غیر سنجیدہ شاٹس کھیلے۔ پاکستان اننگز اور 131 رن سے ہارا۔ بھارت نے پاکستان میں پہلی بار ٹیسٹ سیریز 2-1 سے جیتی۔ شہریار خان ناراض ہوئے ہوں گے ٹیم سے؟ کتاب کے مطابق وہ ٹیم کے رویے پر بہت ناراض تھے۔ تو مجموعی طور پر اس دورے کا حاصل کیا رہا؟ کرکٹ میں شکست، تعلقات عامہ میں کامیابی؟ بالکل یہی۔ کرکٹ میں ناکامی جس پر شدید تنقید ہوئی، صدر بھی ناراض تھے، لیکن پی آر کے میدان میں یہ ایک بے مثال کامیابی تھی۔ عوام میں خیر سگالی کا ایسا ماحول بنا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اسے فرینڈشپ سیریز کہا جانے لگا۔ عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ لوریس ایوارڈ کے لیے نامزدگی اقوام متحدہ نے تعریف کی۔ وہ شیو شنکر مینن کا جملہ؟ ہاں، کہ آپ نے 20,000 پاکستانی سفیر بھارت واپس بھیجے ہیں۔ اس دورے نے پی سی بی کی انتظامی صلاحیت کو بھی ثابت کیا، اور شہریار خان اسے اپنے دور کا سب سے اہم واقعہ مانتے ہیں۔ لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ مثبت ماحول زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ جی، انڈیا سیریز کے بعد ٹیم میں تبدیلی کی ہوا چل رہی تھی۔ سورسز کے مطابق رمیز راجہ اور آتھر دونوں کو لگا کہ جاوید میانداد کی جگہ نئے کوچ کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایسا تھا کہ میانداد صاحب کی جو ٹیکنک ڈیمونسٹریشنز تھیں وہ تو ٹھیک تھیں، لیکن اسٹریٹجک انالیسز وہ چیز نہیں تھی۔ اور سینئر پلیئر سے تعلقات بھی کچھ کشیدہ بتائے جاتے ہیں۔ جی، تو 3 نام سامنے آئے: گریگ چیپل، بیری رچرڈز اور باب والمر۔ رمیز نے وولمر کا نام لیا اور آتھر نے بھی ہاں کہہ دی۔ پھر پریزیڈنٹ مشرف تک بات گئی۔
انہیں وجوہات بتائی گئیں؟ ہاں، اور تھوڑا ڈر بھی تھا کہ میانداد جیسے ہیرو کو ہٹانے پر تنقید تو ہوگی، مگر اجازت مل گئی۔ ویسے پاکستان میں پہلے بھی فورن کوچ آ چکے تھے، رچرڈ پائبس۔ جی، لیکن میانداد کو ریپلیس کرنا یہ زیادہ آپ کہیں کنٹروورشل تھا، عوام بھی بٹی ہوئی تھی، کچھ لوگ خوش تھے کہ چلے ایک ماڈرن پروفیشنل کوچ آ رہا ہے میانداد کی ناکامی کے بعد۔ اور کچھ سمجھ رہے تھے کہ یہ قومی ہیرو کی توہین ہے۔ فورن کوچ کے فائدے نقصان تو ہوتے ہی ہیں۔ بالکل، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز، نیوٹریلٹی فائدے میں، لیکن نقصان لینگویج بیریئر، کلچرل ڈفرینسز۔ جی، مگر آتھر کا خیال تھا کہ لینگویج اتنا مسئلہ نہیں ہوگی، زیادہ تر پلیئرز انگلینڈ میں کھیل چکے تھے، وہ کرکٹنگ انگلش سمجھتے تھے۔ اور کلچرل ڈفرینس؟ وہ کوچ کی اپنی سینسٹیوٹی پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ میانداد کو ہٹانا البتہ آسان نہیں تھا، ان کو برا لگا، ظاہر ہے۔ اور بعد میں انہوں نے پی سی بی اور وولمر پر کافی تنقید بھی کی۔ جی، حالانکہ انہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی ہیڈشپ اور پوری سیلری آفر کی گئی تھی، لیکن جو سیریس کرکٹ سرکلز تھے وہاں وولمر کی اپوائنٹمنٹ کو اچھا سمجھا گیا۔ وولمر سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ لارڈز میں وولمر نے خود بھی لینگویج پر تھوڑی چنتا ظاہر کی، کہا کہ اردو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انہیں تسلی دی گئی کہ پلیئر سمجھ لیں گے، اور پاکستان کے کرکٹ ماحول اور میڈیا پریشر کا بھی بتایا گیا ہوگا۔ بالکل، انہیں بریف کیا گیا۔ وولمر اپنے ساتھ اپنی فٹنس ٹیم لانا چاہتے تھے، مری سٹیونسن اور ڈیرن لفسن، جس کی اجازت مل گئی۔ اور وہ شعیب اختر والا قصہ؟ ہاں، وہ بڑا دلچسپ تھا۔ وولمر نے خود انگلینڈ میں شعیب کو فون کیا، بڑی نرمی سے بات کی اور انہیں کیمپ جوائن کرنے پر منا لیا۔ تو ایک بڑا پوٹینشل مسئلہ شروع میں ہی حل ہو گیا۔ جی، وہ 1 جولائی 2004 کو پاکستان پہنچے۔ تنقید شروع ہوئی کہ ان پر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، جو کہ آتھر کہتے ہیں غلط تھا۔ سیلری منڈاس جتنی ہی تھی، تقریباً 80,000 پاؤنڈ، جو اس وقت 8 ملین روپیز بنتے تھے، اور وہ این سی اے میں سمپل اکوموڈیشن میں رہتے تھے۔ اور بھی ملکوں میں فورن کوچز تھے اس وقت، شری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش۔ انگلینڈ بالکل۔ کوچنگ اب ایک سائنس بن چکی ہے، ضروری نہیں کہ کوچ خود گریٹ پلیئر ہو، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے۔ آتے ہی وولمر نے ایشیا کپ کیمپ سنبھالا۔ ٹریننگ کا سٹائل نیا تھا، بہت نیا، فیلڈنگ، بیٹنگ، بولنگ ڈرلز سب الگ۔ وہ پاکستانی فاسٹ بولرز کے ٹیلنٹ سے بہت امپریس تھے، لیکن فٹنس لیول سے شدید مایوس، کتنا کہا تھا انہوں نے؟ صرف 30% فٹ۔ جی ہاں، اور میڈیکل سپورٹ پر بھی تنقید کی۔ فٹنس ٹھیک کرنے کے لیے 6 مہینے مانگے۔ پھر پی سی بی نے کیا کیا؟ فوری طور پر ضروری ایکوپمنٹ منگوایا گیا، این سی اے کا سوئمنگ پول اپ گریڈ ہوا، پلیئرز کا کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس بنا۔ میڈیکل چیک اپس میں تو کافی مسئلے نکلے، جیسے کہ دانتوں کے مسئلے، بلڈ انفیکشنز، یہاں تک کہ آئی سائٹ ایشوز بھی۔ کیپٹن انضمام کے ساتھ ان کا ریلیشن کیسا رہا شروع میں؟ شروع میں اچھا تھا۔ وولمر نے کلیئر کیا کہ میچ شروع ہونے کے بعد فیصلے کیپٹن کے ہوں گے، کوچ مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ میانداد کے سٹائل سے الگ تھا۔ ریزلٹس کیسے رہے شروع میں؟ ملے جلے۔ ایشیا کپ میں انڈیا کو ہرایا لیکن فائنل نہیں کھیلے۔ ہالینڈ میں ٹرائنگولر سیریز میں پھر انڈیا کو ہرایا لیکن فائنل آسٹریلیا سے ہار گئے۔ چیمپئنز ٹرافی میں تیسری بار انڈیا کو ہرایا لیکن سیمی فائنل ویسٹ انڈیز سے ہار گئے۔ فٹنس پر بہت زور تھا ان کا، وہ وکٹ کیپر والی مثال۔ ہاں، امین الرحمان ٹیلنٹڈ تھے لیکن صرف فٹنس کی وجہ سے سلیکٹ نہیں کیا۔ ان کا طریقہ کار کیسا تھا؟ سمجھانے کا سٹائل؟ نرمی سے سمجھاتے تھے، کمپیوٹر امیجز یوز کرتے تھے خامیاں دکھانے کے لیے۔ اچھا، شعیب مالک کے ایکشن پر بھی کام ہوا؟ جی، ان کا ایک ٹینڈن چھوٹا تھا، ساؤتھ افریقہ میں آپریشن ہوا، بازو سیدھا ہوا۔ شبیر رحمت کے ایکشن پر بھی کام کیا گیا۔ سینئر پلیئر سے کبھی کوئی انبن، خاص کر انضمام سے؟ کبھی کبھار ہو جاتی تھی، جیسے بنگلور ٹیسٹ میں ڈیکلریشن پر مشورہ نہ لینا، اس پر تھوڑی ناہمواری ہوئی۔ کیپٹنسی کا کیا تھا؟ انضمام تو کلیئر چوائس تھے۔ ہاں، اور آتھر نے بھی کنسسٹنسی کے لیے انہیں سپورٹ کیا، لیکن جب یونس خان وائس کیپٹن بنے تو انضمام تھوڑا انسیکیور ہو گئے تھے۔ تو آتھر نے بیلنس رکھنے کی کوشش کی؟ جی، وولمر کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ زیادہ نہیں دیکھ پا رہے۔ اے ٹیم کے زمبابوے اور نامیبیا ٹور سے واپسی پر انہوں نے پلیئرز کی فٹنس اور ٹیکنیک پر کافی مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ یہاں پی سی بی کے اندر کے چیلنجز کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا بڑا مسئلہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی کمی۔ ہاں، یہ پاکستان کا ایک جنرل مسئلہ رہا ہے کہ اداروں کو بنایا نہیں جاتا،
الٹا کمزور کیا جاتا ہے۔ پی سی بی بھی اسی کا شکار تھا۔ مستقل کانسٹیٹیوشن نہیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ آتھر نے نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی۔ جی، ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائی گئی، جسٹس کرامت بھنڈاری، مخدوم علی خان، زاہد حامد، لیکن 2 ممبرز فیڈرل منسٹرز بن گئے تو کام ڈیلے ہو گیا۔ پھر میڈیا اور سینٹ کمیٹی نے بھی تنقید کی کہ چیئرمین جان بوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں۔ ہاں، ڈرافٹ فیبرری 2005 میں بنا، جون میں پریزیڈنٹ کو پیش ہوا لیکن منظوری نہیں ملی۔ وجہ شاید پیٹرن یعنی پریزیڈنٹ چیئرمین نامینیٹ کرنے کا اختیار کھونا نہیں چاہتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی، جبکہ آئی سی سی کا رول تھا کہ بورڈ ہیڈ الیکٹڈ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں نامینیشن کیوں چلتی رہی؟ شروع میں سٹرکچرز کی کمی، بعد میں پولیٹیکل انفلوئنس۔ بالکل، آتھر کے مطابق چیئرمین میں انٹیگریٹی، مینجمنٹ ایکسپیرینس، کرکٹ سینس اور پریشر ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ پی سی بی کی ریسٹرکچرنگ بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ سٹرکچر کمزور تھا، کچھ آفیسرز نااہل، اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ اس کے لیے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمس سے ایک اسٹڈی کروائی گئی۔ رپورٹ میں فائنینشیل سائیڈ کی کمزوری بتائی گئی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، انٹرنل آڈیٹر، ایچ آر ڈپارٹمنٹ، سیکیورٹی آفیسر کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ نیا آرگنوگرام بھی پرپوز کیا گیا ہوگا۔ جی، الگ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، انٹرنیشنل ڈومیسٹک کرکٹ کے الگ ہیڈز اور گراس روٹس لیول پر ریپرزنٹیشن کے لیے آر ڈی اوز یعنی ریجنل ڈیولپمنٹ آفیسرز۔ کوشش تھی کہ کارپوریٹ کلچر لایا جائے۔ آر ڈی اوز کی اپائنٹمنٹ پر لوکل ایسوسی ایشنز خوش نہیں تھی۔ نہیں، انہوں نے پسند نہیں کیا، لیکن انہیں مددگار کے طور پر پروجیکٹ کیا گیا۔ رامیز راجا کا ذکر بھی ہے اس چیپٹر میں۔ وہ اس وقت سی ای او تھے جب آتھر چیئرمین بنے۔ ہاں، اور ان پر تنقید تھی، خاص کر کراچی لابی سے۔ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی مسئلہ تھا، ٹی وی براڈ کاسٹنگ اور سی ای او کا رول ایک ساتھ۔ تو رامیز نے کیا کیا؟ انہوں نے خود مانا کہ وہ ٹی وی کانٹریکٹ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے وہ سی ای او کا عہدہ چھوڑنے پر اگری ہو گئے۔ پھر نئے سی ای او کی تلاش شروع ہوئی۔ ماجد خان، ظفر الطاف۔ ماجد خان نے بیٹے کی وجہ سے انکار کیا، ظفر الطاف کو پریزیڈنٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ آخر میں سلیم الطاف کو چنا گیا، جسے آتھر نے بعد میں اپنی غلطی کہا۔ جی۔ ایڈ ہاک کمیٹی بھی دوبارہ بنائی گئی۔ ٹیسٹ پلیئرز تھے اس میں، امتیاز احمد، سلیم الطاف، ایگزیکٹوز بھی معین افضل، علی رضا، اور پریزیڈنٹ کے کہنے پر ڈاکٹر نسیم اشرف کو بھی شامل کیا گیا۔ اور فرسٹ کلاس کرکٹ کی حالت؟ وہ تو ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ ہاں بالکل، پروگرام ٹھیک نہیں تھا، بہت زیادہ میچز، بہت زیادہ پلیئرز، کوالٹی کم۔ اصل بحث وہی پرانی تھی، ریجنل ٹیمز ورسز ڈپارٹمنٹل ٹیمز۔ عمران خان تو صرف 6-7 ریجنل ٹیمز چاہتے تھے، ڈپارٹمنٹس ختم۔ جی، لیکن دوسرے لوگ ڈپارٹمنٹس رکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ پلیئرز کو جابز دیتے تھے۔ آتھر کا اپنا رجحان عمران کی طرف تھا، لیکن وہ 10-12 ٹیمز چاہتے تھے اور ڈپارٹمنٹس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ پیسہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ موجودہ 9 ریجنز کا سٹرکچر ٹھیک تھا اس وقت؟ کراچی، حیدرآباد، ملتان، لاہور۔ ہاں، یہ سٹرکچر عام طور پر آسان تھا۔ کمپٹیشن بڑھانے کے لیے گولڈ اور سلور گروپس بنائے گئے اور ریجنز 9 سے 11 کیے گئے۔ کون سے نئے ایڈ ہوئے؟ ایبٹ آباد پشاور کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے، اور آزاد کشمیر ناردرن ایریاز۔ آزاد کشمیر میں برٹش کشمیری پلیئرز کو لانے کا بھی پلان تھا۔ آخری پوائنٹ اس چیپٹر کا سینٹرل کانٹریکٹس۔ ضرورت محسوس ہو رہی تھی؟ بالکل، لیکن پلیئرز نے انضمام کی لیڈرشپ میں شروع میں سائن نہیں کیے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ نئی اسکیم پر بات ہوئی۔ انڈیا کے ریٹ سے تو مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ پلیئرز کو لمیٹڈ کمرشل ڈیلز کی اجازت ملی۔ جون 2004 تک کانٹریکٹس ہو گئے۔ گریڈنگ اے بی سی میں انضمام نے سینیورٹی اور پرفارمنس کے بیلنس پر زور دیا۔ ٹھیک، اب چلتے ہیں چیپٹر 6، وولمر کی قیادت میں انٹرنیشنل سیڑھی چڑھنا۔ یہ وولمر کے انڈر ٹیم کی پرفارمنس کا دور ہے۔ جی، شروع میں شری لنکا اور زمبابوے کے خلاف سیریز ٹھیک رہیں، پھر کولکاتہ میں بی سی سی آئی کی پلیٹینم جوبلی میچ میں پاکستان نے انڈیا کو لگاتار چوتھی بار ہرایا۔ اس میچ میں سلمان بٹ کی سینچری تھی، 108 ناٹ آؤٹ اور انضمام کے 75۔ ٹیم کا مورال کافی اپ ہوگا۔ بہت اپ تھا، لیکن پھر آسٹریلیا کا ٹور آیا، دسمبر 2004 جنوری 2005۔ وہ بہت ڈس اپوائنٹنگ رہا۔ ویسے تو پاک آسٹریلیا ریلیشنز ٹھیک تھے، لیکن کرکٹ میں پرانی کچھ نہ کچھ انبن رہتی تھی۔
میانداد لیلی جھگڑا، وانیوو ایلیگیشنز، امپائرنگ ایشوز. ہاں، وولمر ٹیم کو 10 دن پہلے پرتھ لے گئے تھے تاکہ فاسٹ پچز پر ایڈجسٹ کر سکیں، لیکن پریکٹس میچز میں پرفارمنس اچھی نہیں رہی۔ اور ٹیسٹ سیریز میں 0-3 وائٹ واش۔ جی، اور ون ڈے سیریز میں بھی صرف ایک میچ جیتا۔ اس پر انضمام کی لیڈرشپ اور وولمر کی کوچنگ پر شدید تنقید ہوئی۔ شعیب اختر کی پرفارمنس بھی خراب تھی، ڈسپلن کے مسئلے بھی۔ اور آسٹریلین امپائرز کے فیصلوں پر بھی بہت احتجاج ہوا تھا۔ بہت زیادہ۔ وولمر نے 29 کنٹروورشل ڈیسیجنز کی ویڈیو بنائی، جن میں سے 25 آسٹریلیا کے حق میں گئے تھے۔ آئی سی سی نے بھی بعد میں مانا کہ کچھ فیصلے غلط تھے۔ اس ہار کے بعد انڈیا کا ٹور مارچ اپریل 2005 میں بہت پریشر ہوگا۔ پریشر بھی تھا اور امید بھی۔ میڈیا ہائپ تھی، یونس خان وائس کیپٹن بنائے گئے، کچھ پولیٹیکل ایشوز بھی آئے۔ جیسے احمد آباد ٹیسٹ پر آبجیکشن تھا، وہاں کی کمیونل رائٹس ہسٹری کی وجہ سے، اور دھرمسالہ میچ پر دلائی لاما کی پاسبل پریزنس کا ایشو تھا، لیکن ڈپلومیسی سے ہینڈل ہو گئے۔ شعیب اختر اس ٹور پر نہیں تھے۔ نہیں، فٹنس اور ڈسپلن کی وجہ سے باہر تھے۔ سلیم الطاف مینیجر تھے۔ اور یہ ٹور بہت کامیاب رہا پاکستان کے لیے۔ بہت کامیاب۔ ٹیسٹ سیریز 1-1 سے ڈرا ہوئی، موہالی ڈرا ہوا، رزاق اور کامران اکمل کی زبردست ریزسٹنس سے۔ کولکتہ میں ہار گئے لیکن بنگلور میں جیت گئے۔ انضمام اور یونس کی سینچریز تھیں۔ اور ون ڈے سیریز تو 4-2 سے جیتی۔ جی، پہلے 2 ہارنے کے بعد لگاتار 4 جیتے۔ افریدی کی کانپور میں سینچری، رانا ناوید کی جمشید پور میں 6 وکٹس، یہ سب یادگار پرفارمنسز تھیں۔ دہلی میں آخری میچ پریزیڈنٹ مشرف اور منموہن سنگھ کی موجودگی میں جیتا۔ کرکٹ ڈپلومیسی کا بھی اچھا موقع تھا۔ مشرف سنگھ میٹنگ، ماحول اچھا رہا۔ ایک مزاحیہ واقعہ بھی ہوا جب ریسیپشن میں یوسف یوہانا، جو بعد میں محمد یوسف بنے، غلطی سے کرسچین آرچ بشپ کے بجائے بوہری کمیونٹی کے ریلیجس لیڈر سے مل لیے۔ اس ٹور کی کامیابی سے ٹیم کا کانفیڈنس ضرور واپس آیا ہوگا۔ بالکل، اور شعیب کے بغیر ٹیم زیادہ یونائٹڈ نظر آئی تھی۔ وولمر کا 1 سال بعد اسیسمنٹ کیا تھا؟ کیا پازیٹیوز تھے، کیا نیگیٹیوز؟ پازیٹیوز میں فائٹنگ سپرٹ، ٹیم میں کنسسٹنسی، ایکسٹراز میں کمی، آل راؤنڈرز کا ابھارنا اور آئی سی سی رینکنگ میں بہتری تھی۔ اور نیگیٹیوز؟ آسٹریلیا میں ہار، اوپننگ پیئر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا تھا، اور فیلڈنگ سٹینڈرڈ۔ وولمر نے آتھر سے بات کرتے ہوئے سینئرز کی فٹنس پر بھی تشویش ظاہر کی تھی۔ جی، اور پاکستان میں باؤنسی پچز نہ بننے پر بھی، اور یہ کہ کچھ پلیئرز کوچنگ پر پورا عمل نہیں کرتے، جیسے عمران فرحات کی مثال دی۔ ایک اور بات انہوں نے نوٹ کی کہ ٹیم میں نماز پڑھنے سے یونٹی بڑھی تھی۔ آرمڈ فورسز کا کرکٹ میں کیا رول رہا ہے، سوائے اس کے کہ چیئرمین اکثر فوجی افسر رہے ہیں؟ ہاں، رول لمیٹڈ ہی رہا ہے، ہاکی، ایتھلیٹکس، اسکواش کی طرح نہیں۔ چیئرمین جو جنرلز یا ایئر مارشلز بنتے تھے، وہ اکثر کرکٹ سے ناواقف تھے۔ جنرل توقیرز یا کرکٹر تھے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اسی کی مداخلت کا بھی ایک واقعہ ہے۔ جی، 2006 انگلینڈ ٹور پر جب نواز شریف کو لارڈز باکس میں انوائٹ کیا گیا تو آئی ایس آئی کے نمائندے نے آتھر کو فون کیا تھا۔ 2005 میں ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف سیریز بھی جیتے۔ ہاں، ویسٹ انڈیز میں او ڈی آئی سیریز 3-0 سے جیتی، ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر ہوئیں۔ وہاں ایک میچ میں یونس اور آفریدی کا جھگڑا بھی ہوا تھا ڈریسنگ روم میں۔ پھر انگلینڈ پاکستان آئی جو ایشز جیت کر آئی تھی، وہ سیریز بھی پاکستان جیتا۔ جی، ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیتی، ملتان میں سنسنی خیز فتح، فیصل آباد ڈرا اور لاہور میں اننگز سے جیتے، یوسف کے 223، انضمام کے 97۔ اسی سیریز میں انضمام کا وہ کنٹروورشل رن آؤٹ ہوا تھا اور آفریدی کا پچ ٹیمپرنگ انسیڈنٹ بھی۔ ہاں، آفریدی نے پچ خراب کرنے کی کوشش کی تھی جس پر پی سی بی نے انہیں بین کیا۔ ون ڈے سیریز بھی 3-2 سے پاکستان نے جیتی۔ تو یہ پاکستان کرکٹ کا اچھا دور تھا۔ وولمر اور انضمام کی پارٹنرشپ کو کریڈٹ مل رہا تھا۔ بالکل، اور پاک انگلینڈ ریلیشنز بھی اس دوران بہتر ہوئے۔ 12ویں آرمی کا ویلکم ہوا، ایک انگلش فین کی ڈیتھ پر آتھر نے پرسنل انٹرسٹ لیا، لاہور او ڈی آئی کی انکم ارتھ کوئک فنڈ میں دی گئی، انگلینڈ نے پاکستان کی کرکٹ آئسولیشن ختم کرنے میں مدد کی آفر بھی کی۔ چلیے اگلے چیپٹر پر چلتے ہیں۔ چیپٹر 7، انٹرنیشنل اور بائیلیٹرل کرکٹ ڈپلومیسی۔ یہاں آتھر اپنی ڈپلومیٹک بیک گراؤنڈ کا استعمال بتا رہے ہیں کرکٹ میں۔ جی، آئی سی سی کی پالیٹکس کو سمجھنا اور اس میں پاکستان کے لیے بہتری لانا۔ آئی سی سی ایگزیکٹو بورڈ کا سٹرکچر بتایا گیا ہے، 10 ٹیسٹ نیشنز، 3 ایسوسیٹس، پھر کمیٹیز۔ اہم لوگ کون تھے اس وقت آئی سی سی میں؟
احسان مانی پریزیڈنٹ تھے، میلکم سپیڈ CEO، پھر ہر ملک کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز، آسٹریلیا سے میک مونگ مکانا، انڈیا سے دالمیا پوار، انگلینڈ سے موگن، ساؤتھ افریقہ سے ملائی وغیرہ۔ بورڈ کی ڈائنامکس کیسی تھی؟ کیا واقعی ریزن گروپنگ تھی؟ آتھر کہتے ہیں کہ یہ خیال پورا درست نہیں، اصل ڈویژن کمرشل انٹرسٹس ورسز کرکٹ ویلیوز پر تھی۔ انڈیا کا انفلوئنس ضرور بڑھ رہا تھا، ڈیرل ہیئر ورسز بکنور کیس، ہربھجن سنگھ کیس، پھر بعد میں IPL، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ پاکستان نے کن ایشوز پر ڈپلومیسی کی؟ نیوٹرل امپائرز کا ایشو تھا ایک۔ ہاں، پاکستان چاہتا تھا کہ ODIs میں بھی 2 نیوٹرل امپائرز ہوں، خاص کر پاک انڈیا میچز میں۔ پوری کامیابی تو نہیں ملی، لیکن یہ آپشن بن گیا کہ ہوسٹ کنٹری ایکسٹرا خرچہ اٹھا کر ایسا کر سکتی ہے۔ اور آورز آف پلے کا مسئلہ؟ پاکستان میں سردیوں میں روشنی جلدی چلی جاتی ہے۔ جی، اس پر ODI ٹائمنگز چینج کروائے گئے تاکہ ڈیو یعنی شبنم کا اثر کم ہو۔ انگلینڈ سیریز میں یہ کامیاب رہا۔ پھر تھرڈ امپائر ریفرلز یا DRS، اس پر آتھر کا کیا سٹینڈ تھا؟ وہ اس کے خلاف تھے جب یہ پروپوز ہوا۔ ان کا خیال تھا اس سے امپائر کی اتھارٹی کم ہوگی، گیم رکے گا اور گراس روٹس لیول پر امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوگا۔ بحث ہوئی اس پر۔ ہاں، اور فیصلہ پوسٹ پون ہو گیا۔ آتھر کی رائے تھی کہ ریفرل کا اختیار صرف امپائر کو ہونا چاہیے، پلیئرز کو نہیں، اور سسٹم کا ان ایکول امپلیمنٹیشن بھی ایک مسئلہ تھا۔ ٹیسٹ کرکٹ ورسز T20 کی بحث بھی شروع ہو گئی تھی۔ جی، ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ پلان کر رہی تھی، لیکن T20 کی کمرشل اپیل بڑھ رہی تھی۔ آتھر کو ڈر تھا کہ T20 ٹیسٹ کرکٹ کو ختم کر دے گا۔ اسی دور میں ICC ہیڈ کوارٹرز لنڈن سے دبئی شفٹ ہوا۔ ہاں، وجہ فائنینشل تھی، ٹیکس بینیفٹس اور ایشیا سے بہتر کنیکٹیوٹی۔ ایک بڑی ڈپلومیٹک جیت ساؤتھ ایشیا کی 2011 ورلڈ کپ بڈ تھی۔ مقابلہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے تھا۔ جی، شروع میں انڈیا تیار نہیں تھا، لیکن لابنگ سے 1 مہینے کی ایکسٹینشن ملی اور پھر ساؤتھ ایشیا نے ووٹ جیت کر ہوسٹنگ رائٹس حاصل کر لیے۔ ایک اور قابل ذکر واقعہ پاکستان میں ICC میٹنگ کے دوران اسرائیلی ڈیلیگیٹ کا مسئلہ تھا۔ اسے کیسے ہینڈل کیا گیا؟ وہ ڈیلیگیٹ ڈاکٹر ریچرڈز، ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی۔ ان کو ساؤتھ افریقن پاسپورٹ پر آنے کو کہا گیا اور میٹنگ میں ان کی سیٹ پر ملک کے نام کے بجائے ایسوسیٹ ممبر لکھا گیا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ بائیلیٹرل ڈپلومیسی میں انڈیا اور انگلینڈ سے ریلیشنز بہتر کرنے میں پرسنل کانٹیکٹس کام آئے؟ جی، اور ٹی وی رائٹس کا ایک بڑا تنازع تھا ٹین سپورٹس اور ARY کے درمیان، جسے آتھر نے رات بھر کی نیگوسیشن سے حل کروایا۔ چائنا اور افغانستان میں کرکٹ کو پروموٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ ہاں، چائنا میں اولمپک سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے فنڈنگ کم تھی۔ افغانستان میں کرکٹ ریفیوجیز کے ذریعے شروع ہوئی۔ PCB نے بہت مدد کی، میچز، کوچنگ، فائنانس، اور افغان ٹیم نے بہت تیزی سے پروگریس کیا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آخری چیپٹر پر اس حصے کے لیے، چیپٹر 8، پاکستان کرکٹ کا متنازع چہرہ۔ یہ چیپٹر ان چیزوں پر ہے جنہوں نے پاکستان کرکٹ کی ریپوٹیشن کو خراب کیا۔ جی، ڈسپلن ایشوز، امپائرنگ کنٹروورسیز، بال ٹیمپرنگ، میچ فکسنگ، ڈرگز اور مذہبیت کا بڑھتا رجحان۔ بائسڈ امپائرنگ کی شکایت تو پرانی ہے، خاص کر انڈیا کی طرف سے۔ شکور رانا گیڈنگ جھگڑا، ادریس بیگ کے فیصلے۔ ہاں، یہ مشہور واقعات ہیں۔ دوسرے ملکوں پر بھی الزام لگتے تھے، لیکن نیوٹرل امپائرز آنے سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا اور پاکستانی امپائرنگ کا سٹینڈرڈ بھی بہتر ہوا۔ علیم دار، اسد راؤف جیسے نام سامنے آئے۔ کرپشن کی اور مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ جی، 1971 کا گھوسٹ میچ، فرسٹ کلاس سٹیٹس کا ویزا ریکٹ، معمولی پلیئرز کو UK بھیجنے کے لیے میچ کھلوانا، جونیئر ٹیمز میں اوور ایج پلیئرز کا مسئلہ، آتھر نے اس پر سختی کی، میڈیکل ٹیسٹس کروائے۔ اور کلب مافیا؟ ہاں، لاہور کی مثال دی گئی ہے، بڑے کلبز کا کنٹرول، نیپوٹزم، رشوت، چھوٹے کلبز کے ٹیلنٹ کو دبانا۔ فیصل آباد کے لیگ سپنر شفقت حسین کی کہانی بھی ہے، جسے اوور ایج کہہ کر کیریئر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر بات آتی ہے بڑھتی ہوئی مذہبیت کی، گروئنگ ریلیجیوسٹی۔ یہ ملک کے اوور آل ٹرینڈ کا ریفلیکشن تھا، ضیاء دور کا اثر بھی تھا۔ پلیئرز مڈل کلاس سے تھے۔ سعید انور کی تبدیلی بیٹی کی وفات کے بعد، پھر انضمام، مشتاق احمد کا تبلیغی میں جانا، یہ سب نمایاں تھا۔ آتھر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جینوئن چینج تھا یا پبلک سمپتھی لینے کا طریقہ؟ یوسف یوحنا کا اسلام قبول کرنا بھی اسی دور میں ہوا۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اسلام سے لگاؤ، کیپٹنسی کی ریس میں آگے بڑھنا یا کاسٹ سسٹم سے نکلنا،
چورا کاسٹ کا سٹگما۔ آتھر کا خیال کیا ہے؟ ان کا خیال ہے کہ تبلیغی دوستوں کا انفلوئنس مین ریزن تھا۔ ٹیم پر اس کا اثر شروع میں پازیٹیو سمجھا گیا، یونٹی، ڈسپلن۔ وولمر کا بھی اوپینین بدلا تھا، لیکن بعد میں خاص کر 2007 ورلڈ کپ میں پرفارمنس پر نیگیٹو امپیکٹ کی باتیں ہوئیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اسے کیسے پورٹری کیا؟ اکثر غلط رنگ دیا، پاکستان کی ایکسٹریمسٹ امیج بنائی۔ آتھر کہتے ہیں کہ کرکٹ کا ماحول ماڈریٹ پاکستان ریفلیکٹ کرتا تھا اور مائنورٹی سے کبھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی۔ پلیئر انڈسپلن کی بھی لمبی لسٹ ہے۔ شعیب اختر تو ہیں ہی، ہاں، ان کے مسلسل مسئلے، انضمام کا کراؤڈ ممبر سے جھگڑا، یونس سے لڑائی، افریدی کا یونس سے جھگڑا، پچ خراب کرنا، بال بائٹ کرنا، راشد لطیف سلیم یوسف کا غلط کیچ کلیم کرنا۔ لیکن آتھر کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کا ریکارڈ شاید اتنا برا نہیں جتنا پورٹرے کیا جاتا ہے۔ کلچرل ڈفرینسز بھی ہیں۔ جی، پھر ڈرگ ابیوز کا ذکر ہے۔ شین وارن، بوتھم، فلیمنگ کے کیسز پہلے ہو چکے تھے۔ پاکستان میں وسیم وقار کے حوالے سے بھی باتیں تھیں۔ اور پھر 2006 چیمپئنز ٹرافی سے پہلے شعیب اختر اور محمد آصف کا نینڈرولون سکینڈل۔ ہاں، پہلی انکوائری میں سزا ہوئی، لیکن اپیل کمیٹی نے فیصلہ ختم کر دیا۔ ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ تھی کہ پلیئرز کو بینڈ سبسٹنس کی اسپیسیفک وارننگ نہیں ملی تھی۔ آتھر اس اپیل ڈیسیجن سے سہمت نہیں تھے۔ واٹا نے بھی آبجیکٹ کیا تھا اس پر۔ جی، دونوں ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ بون ٹیمپرنگ کا الزام تو پاکستان سے بہت جڑا رہا ہے۔ سرفراز، عمران، وسیم، وقار، ریورس سوئنگ۔ ہاں، دوسرے ملک بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستانی پلیئرز شاید ناتجربے کاری یا بے وقوفی میں پکڑے جاتے ہیں، جیسے افریدی کا بال بائٹ کرنا یا شعیب کا کیمرہ کے سامنے ٹرائی کرنا۔ یہ بولرز کی سکل سے اٹینشن ڈائیورٹ کرتا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑا دھچکا، میچ فکسنگ۔ شارجہ کے میچز، ساؤتھ افریقہ ٹور پر راشد لطیف اور باسط علی کا واک آؤٹ، 1999 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش سے ہار، سب پر سوال اٹھے۔ دوسرے ملکوں کے نام بھی آئے، انڈیا، ساؤتھ افریقہ۔ جسٹس ملک قیوم انکوائری نے کیا فیصلہ دیا؟ سلیم ملک پر لائف ٹائم بین لگایا، عطا اور رحمان کو گلٹی ٹھہرایا، وسیم، وقار، انضمام سمیت کئی پلیئرز پر فائنز لگائے۔ پھر ICC نے ACU بنایا، اینٹی کرپشن یونٹ۔ جی، لارڈ کانڈن اس کے ہیڈ تھے۔ مانیٹرنگ، فون ٹیپنگ شروع ہوئی۔ ACU پر تنقید بھی رہی کہ وہ پلیئرز پر فوکس کرتے ہیں، اصل بکیز یا مافیا تک نہیں پہنچتے اور کام سلو کرتے ہیں۔ ACU کی توجہ پھر میچ فکسنگ سے اسپاٹ فکسنگ پر چلی گئی۔ ہاں، اور پھر 2010 انگلینڈ ٹور کا وہ بدنام زمانہ سکینڈل، نیوز آف دا ورلڈ کا سٹنگ آپریشن، سلمان بٹ، محمد آصف، محمد عامر۔ ICC ٹریبیونل نے انہیں گلٹی قرار دیا، بینز لگائے، UK کورٹ میں بھی سزا ہوئی۔ جی، یہ پاکستان کرکٹ کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بنا۔ اتنا سب کچھ جھیلنے کے باوجود پاکستان کرکٹ ہمیشہ واپسی کیسے کر لیتی ہے، یہ سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ ایجوکیشن گیپ۔ اچھا، تعلیم کی کمی۔ ہاں جی، کہ بہت سے جو نئے کھلاڑی آئے، خاص طور پہ ٹیپ بال یا گلی محلے کی کرکٹ سے، ان کی وہ فارمل ایجوکیشن، وہ بنیادی تعلیم بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ سے پھر میدان میں ڈسپلن کے مسئلے نظر آتے ہیں، جیسے بال ٹیمپرنگ ہو گئی یا بہت زیادہ اپیل کرنا۔ ہاں، یہ بات تو دیکھی گئی ہے۔ اور کھیل کے جو قوانین ہیں یا جو اس کی روایات ہیں، ان سے بھی ناواقفیت ہوتی ہے۔ یہ پرانی نسل سے تو بالکل مختلف ہے نا، جیسے عمران خان تھے، آکسفورڈ گریجویٹ، یا میاں داد، وسیم، ان سب کو کاؤنٹی کا تجربہ تھا۔ بالکل، یہ بڑا فرق ہے۔ ہاں، بیچ میں مصباح الحق جیسے ایک آدھ ایکسیپشن ضرور مل جاتے ہیں۔ اور یہ جو تعلیم کی کمی ہے، اس کے اثرات کیا صرف میدان تک تھے؟ نہیں، کتاب کہتی ہے کہ یہ باہر بھی نظر آتے تھے، جیسے سوشل سچویشنز میں تھوڑی جھجک، وہ گھل مل نہ پانا۔ ہاں، اور انگلش کمیونیکیشن کا مسئلہ، وہ انضمام کے بوائز پلیڈ ویل والے انٹرویوز تو سب کو یاد ہیں۔ جی بالکل، اور کلچرل فرق بھی، جیسے دوسری ٹیموں کے ساتھ میچ کے بعد وہ جو ایک بیئر شیئر کرنے کا کلچر ہوتا ہے، اس میں پاکستانی ٹیم اکثر الگ تھلگ رہتی تھی۔ یہاں تک کہ کتاب میں انتخاب عالم کی ایک رپورٹ کا ذکر ہے، جس میں یقین کرنا مشکل ہے، ٹوائلٹ ٹریننگ کی کمی کا بھی ذکر تھا۔ ہاں، یہ کافی حیران کن بات لکھی ہے۔ لیکن دیکھیں، کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ صرف تعلیم کی کمی کو ہر مسئلے کی جڑ بنا دینا وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا؟ کیونکہ جو کرپشن جیسے بڑے مسئلے ہیں، ان میں تو پڑھے لکھے کھلاڑی بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ صحیح کہا۔
تو یہ ہمیں دوسرے فیکٹر کی طرف لے جاتا ہے جسے کتاب پاورٹی ٹریپ کہتی ہے، غربت کا جال۔ یہ کیا ہے؟ کہ بہت سے جو فرسٹ کلاس کرکٹرز ہیں وہ غریب بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں۔ ان کے لیے کرکٹ صرف شوق نہیں بلکہ ایک راستہ ہے غربت سے نکلنے کا۔ ہاں، مالی تحفظ حاصل کرنے کا، گھر، گاڑی۔ بالکل، اور پھر شاید آگے لگژری کا بھی۔ فاٹا کرکٹ کی مثال دی ہے کہ کیسے پتھریلی زمین پر کھیلتے تھے لڑکے۔ جنون تو تھا لیکن غربت سے نکلنے کی خواہش بھی اتنی ہی شدید تھی۔ اور یہ جو فرش سے عرش تک کا سفر ہے، یہ ایک نفسیاتی دباؤ بھی تو ڈالتا ہوگا۔ یقیناً، اس میں پھر لالچ کا عنصر آ جاتا ہے اور وہیں سے پھر اسپاٹ فکسنگ جیسے شارٹ کٹس کا راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ قیوم کمیشن میں تو بڑے بڑے نام آئے تھے، وسیم، انزی، وقار، جی، اور پھر بعد میں آصف، سلمان بٹ جیسے کیسز جو مالی طور پر مستحکم گھرانوں سے تھے۔ بالکل۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ مسئلہ صرف غربت یا صرف تعلیم کا نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کے پورے معاشرے کا ایک عکس ہے۔ اچھا، معاشرے کا آئینہ۔ ہاں جی، ملک کی جو سیاسی تاریخ رہی ہے، کبھی فوجی حکومتیں جبکہ انڈیا میں جمہوریت رہی، معاشرے میں کرپشن کا لیول، مذہب کا کردار، یہ سب چیزیں ٹیم کے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے کتاب میں ذکر ہے کہ پاکستانی کھلاڑی شاید انڈین کھلاڑیوں کے ساتھ زیادہ آسانی سے گھل مل جاتے ہیں، زبانیں، کلچر ملتا جلتا، کھانے پینے، مذاق میں، بنسبت اینگلو سیکسن ٹیموں کے۔ اور انضمام کے دور نے ٹیم پر جو ایک مذہبی رنگ غالب آیا تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ اور ایک اور بات، کھلاڑیوں میں کتابیں پڑھنے کا کلچر بالکل نہیں ہے۔ اور معاشرے میں جو کرپشن پھیلی ہوئی ہے، جلد پیسہ کمانے کی دوڑ، بزنس، سیاست میں رول ماڈلز کی کمی، وہ سوچ کے پکڑے نہ جاؤ تو سب ٹھیک ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم کرکٹر سے مختلف ہونے کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ کتاب میں مائک بریئرلی جیسے ماہرین نفسیات کا حوالہ بھی ہے کہ بھٹکنے والے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، انہیں بس موقع اور ماحول مل جاتا ہے۔ بالکل، خاص کر جب رول ماڈلز نہ ہوں۔ اور یہیں پر کتاب عمران خان کے بعد پاکستانی کرکٹ میں مینٹورنگ کی شدید کمی کا ذکر کرتی ہے۔ اچھا، یعنی کوئی سکھانے والا، گائیڈ کرنے والا نہیں رہا؟ ہاں، اس طرح سے نہیں۔ انڈیا میں دیکھیں، ٹینڈولکر، ڈراوڈ، کمبلے جیسے سینئرز نے کس طرح جونیئرز کو سنبھالا، انہیں گائیڈ کیا۔ صحیح۔ پاکستان میں الٹا ہوا، وسیم، وقار پر الزام لگتا رہا کہ وہ نئے تیز گیند بازوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، انضمام پر مڈل آرڈر میں نئے لڑکوں کو روکنے کا۔ اور سب سے عجیب بات، قیوم رپورٹ میں جن کھلاڑیوں پر سوال اٹھے انہی میں سے کچھ کو بعد میں کوچنگ یا مینجمنٹ میں لے آیا گیا۔ جی، کتاب اس پر سخت تنقید کرتی ہے۔ محمد عامر کا کیس، اسے ان تمام منفی اثرات کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے۔ مینٹورشپ کی کمی، تعلیم کی کمی، غربت کا دباؤ، کرپٹ ماحول، سب کچھ۔ حالانکہ کتاب یہ بھی مانتی ہے کہ انضمام نے کوشش کی تھی ڈسپلن لانے کی، ٹیم کو متحد رکھنے کی، اور ان کے اور والمر کے دور میں فکسنگ کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ ہاں، یہ کریڈٹ دیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ تنقید بھی ہے کہ وہ ایسے کھلاڑیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے جو ان کی ہر بات مانے، اور جو زیادہ پڑھے لکھے یا سوال کرنے والے تھے انہیں شاید سائیڈ لائن کیا گیا۔ اور آخر میں پاکستان کی جو مجموعی بین الاقوامی امیج ہے، دہشت گردی کا مرکز، سب سے خطرناک جگہ، اس کا سایہ بھی تو ٹیم کے تاثر پر پڑتا ہے۔ بالکل۔ ایک ماہر نفسیات روڈی ویبسٹر کا قول نقل کیا گیا ہے کہ رویہ جو ہے نا وہ فرد اور ماحول کے آپسی تعامل سے بنتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے چیٹنگ والے تجربے کا بھی حوالہ ہے کہ موقع ملے تو اچھے لوگ بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا اس باب کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم اور غربت یہ فیکٹرز تو ہیں، لیکن اصل فیصلہ کن عوامل کرپشن، مینٹورنگ کی کمی اور احتساب نہ ہونے کا کلچر ہے، خاص طور پر بال ٹیمپرنگ، بد نظمی یا اسپاٹ فکسنگ جیسے چھوٹے جرائم کے لیے۔ اور میچ فکسنگ؟ وہ ایک الگ ہی لیول کی چیز ہے جس میں منظم جرائم پیشہ گروہ ملوث ہو سکتے ہیں، اور پی سی بی کی اپنی ناکامی جیسے سزائیں معاف کر دینا یا قیوم رپورٹ پر عمل نہ کرنا، اس نے بھی مسئلے کو بڑھاوا دیا ہے۔ آخر میں کتاب پاکستان میں سازشی نظریات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہر ناکامی میں غیر ملکی ہاتھ، سری لنکن ٹیم پر حملہ ہو یا ذوالقرنین حیدر کا بھاگنا۔ ہاں، اور یہ سوچ آپ کو خود احتسابی سے روکتی ہے، آپ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے۔
کتاب اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ دراصل معاشرے نے عامر، آصف، بٹ جیسے کھلاڑیوں کو ناکام کیا، نہ کہ ان کھلاڑیوں نے معاشرے کو۔ یہ جو اسپاٹ فکسنگ سکینڈل تھا، یہ معاشرے کی اپنی اخلاقی گراوٹ کا ثبوت تھا۔ بالکل، تو یہ تھا چیپٹر 9 جس نے ان بنیادی مسائل کی جڑیں کھودنے کی کوشش کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2006 کے سال میں جسے کتاب ایک اہم موڑ قرار دیتی ہے، یہ سب چیزیں کیسے سامنے آئیں۔ چیپٹر 10 2006 The Fateful Year۔ جی تو یہ چیپٹر پورا 2006 کے سال پر ہے۔ ورلڈ کپ سے پہلے کا آخری سال تھا۔ 2005 کا اختتام تو اچھا ہوا تھا، تو امیدیں تھیں۔ شروعات ہوئی انڈیا کے دورے سے۔ ہاں، 2004 کی وہ جو فرینڈشپ سیریز تھی، اس کے بعد توقعات بہت زیادہ تھیں، لیکن لاہور اور فیصل آباد میں پیچھے بہت ہی مردہ بنا دی گئیں۔ مصنف شہریار خان جو اس وقت چیئرمین تھے، وہ بھی کافی ناراض تھے اس پر۔ پھر کراچی ٹیسٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، وہ کراچی ٹیسٹ تو کمال تھا۔ انڈیا نے پاکستان کو بیٹنگ دی اور پہلے ہی اوور میں عرفان پٹھان کی ہیٹ ٹرک، پاکستان 39 پر 6 آؤٹ۔ لگ رہا تھا کہ بس ختم شد۔ بالکل، لیکن پھر کامران اکمل اور عبدالرزاق نے شاندار پارٹنرشپ کی، 245 تک پہنچا دیا، اور پھر محمد آصف نے اپنی کلاس دکھائی۔ پاکستان وہ ٹیسٹ اور سیریز جیت گیا، کراؤڈ بھی بہت اچھا تھا۔ لیکن ون ڈے سیریز انڈیا 4-1 سے جیت گیا۔ پشاور میں انضمام کا وہ ابسٹریکٹنگ دا فیلڈ والا آؤٹ ہونا بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے تھرو کو بیٹ سے روک لیا تھا۔ ہاں، اس پر قوانین کو لے کر کافی کنفیوژن تھی، لیکن اس سب کے باوجود مجموعی طور پر ماحول کافی دوستانہ رہا۔ انضمام اور کملے کا بازو میں بازو ڈال کر چلنے والا قصہ بھی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ایک بالکل ہی غیر معمولی واقعہ ہوا۔ مارچ 2006 میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اسلام آباد آئے اور کرکٹ نیٹس میں بھی گئے۔ یہ تو بڑی بات تھی۔ ہاں، کتاب میں اس کی پوری منصوبہ بندی، سیکیورٹی کی تفصیلات اور بش کا پروٹوکول توڑ کر انضمام اور سلمان بٹ سے ملنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے بیٹنگ اور بولنگ بھی کی۔ جی ہاں، ٹینس بال سے چھکا بھی مارا اور گوگلی کے بارے میں بھی پوچھا، پھر اسکول کے بچوں سے بات چیت کی، کرکٹ کے بارے میں کافی دلچسپ سوالات پوچھے۔ تو یہ کرکٹ کی سفارتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل، اس کی پی آر ویلیو بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد پاکستان سری لنکا گیا اور وہاں ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں سیریز جیت لیں، رینکنگ میں بھی اوپر آئے۔ جی، ٹیسٹ میں دوسرے اور ون ڈے میں تیسرے نمبر پر آ گئے تھے۔ لیکن اصل چیلنج، اور جس پر یہ چیپٹر زیادہ فوکس کرتا ہے، وہ تھا انگلینڈ کا دورہ، جون سے سپٹمبر 2006 تک۔ ہاں، وولمر اسے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے بہت اہم سمجھ رہے تھے۔ کوچنگ سیٹ اپ میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مشتاق احمد اسسٹنٹ کوچ بنے، وقار یونس بولنگ کوچ۔ وقار کی تقرری انضمام کی خواہش پر ہوئی تھی، وولمر شاید اتنے خوش نہیں تھے اس سے۔ جی، کتاب میں ایسا اشارہ ہے۔ ٹور سے پہلے جونٹی روڈز کا فیلڈنگ کیمپ بھی ہوا تھا۔ ہاں، جس کی کتاب تعریف کرتی ہے، لیکن یہ بھی لکھتی ہے کہ کچھ سینئرز جیسے انضمام، یوسف، رزاق، انہوں نے اس میں زیادہ حصہ نہیں لیا۔ شروع میں تو ماحول اچھا تھا، پریس بھی کافی فرینڈلی تھا، لیکن پھر ٹور کے دوران مسئلے شروع ہو گئے۔ ہاں، اسکاٹ لینڈ میں ہوٹل وغیرہ کی شکایات، پھر انگلینڈ میں شدید گرمی، اے سی کے مسائل، اور پھر وہ چیزیں جو زیادہ پریشان کن تھیں، انضمام کا اسپانسر کی فوٹو شوٹ سے انکار کرنا، کچھ کوچنگ سیشنز پر اعتراض کرنا۔ جی، یہ پلیئر پاور کے اشارے تھے اور وولمر کے ساتھ اختلافات بڑھ رہے تھے۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ ٹیم میں ظاہری مذہبیت بڑھ رہی تھی اور اس کا اثر کارکردگی پر پڑ سکتا تھا، جیسے صبح 3 بجے فجر کے لیے اٹھنا اور نیند پوری نہ ہونا۔ ٹیسٹ سیریز میں کارکردگی بھی ملی جلی رہی، لارڈز ٹیسٹ ڈرا ہوا، لیکن پاکستان نے 6 کیچ چھوڑے۔ ہاں، یوسف کی ڈبل سینچری تھی اس میں۔ اولڈ ٹریفرڈ میں تو بری طرح ہارے، ہارمیسن نے بہت تیز بولنگ کی۔ لیڈز میں بھی ہار گئے، وہاں امپائرنگ کی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن دوسری اننگز میں پاکستان کی بیٹنگ پھر بیٹھ گئی۔ انضمام کا وہ وکٹ پر گر کر آؤٹ ہونا بھی عجیب تھا۔ اور کامران اکمل کی فارم اس ٹور پر بہت بری طرح گری، وکٹ کیپنگ بھی خراب ہوئی، بیٹنگ میں بھی اعتماد ختم ہو گیا۔ شاید وولمر کے کسی تبصرے کا بھی اثر تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انہیں پلیئر پاور، کھلاڑیوں کے ساتھ فیملیز کا زیادہ لمبے عرصے تک رہنا، ڈسپلن کے مسائل، یہ سب نظر آ رہا تھا۔ تو یہ باب اس نوٹ پر ختم ہوتا ہے کہ انگلینڈ کا دورہ اچھا نہیں گیا۔ پلیئر پاور بے قابو لگ رہی تھی، وولمر پریشان تھے، یوسف کا سال تو بہترین تھا، لیکن رزاق، اکمل، اوپنرز جیسے اہم کھلاڑیوں کی فارم گر گئی تھی۔ ورلڈ کپ کے لیے یہ اچھے اشارے نہیں تھے۔ بالکل، اور پھر اس ٹور کا اختتام ہوا اوول ٹیسٹ کے ساتھ، جس پر اگلا پورا چیپٹر ہے۔ چیپٹر 11 دی اوول ٹیسٹ اینڈ اٹس آفٹر میتھ۔
یہ چیپٹر جیسا کہ کتاب شروع میں ہی کہتی ہے صرف ایک کرکٹ میچ کے ضائع ہونے کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ پاکستان کی جو قومی نفسیات ہے اس کے اندر چھپے ہوئے وہم، خوف، شکوک و شبہات کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، ہر چیز میں کوئی سازش ہے، ان سب کے باہر آنے کا ایک منظر تھا۔ جی، کتاب اسے پاکستان کے ان عمومی رویوں سے جوڑتی ہے جہاں ہر مسئلے میں غیر ملکی ہاتھ تلاش کیا جاتا ہے، اور یہ سوچ آپ کو اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے سے روکتی ہے۔ اوول کا پس منظر یہ تھا کہ پاکستان سیریز ہار چکا تھا اور بس عزت بچانے کے لیے کھیل رہا تھا۔ اور امپائر ڈیرل ہیئر کے ساتھ پاکستانی ٹیم کی ایک پرانی تاریخ تھی۔ ان کے رویے پر پاکستان پہلے بھی اعتراضات اٹھا چکا تھا، لیکن آئی سی سی نے ان اعتراضات کو نظر انداز کیا تھا۔ ہاں، کتاب کے مطابق سری لنکا کی شکایات کے برعکس پاکستان کے تحفظات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا، اور شکایات کے باوجود ہیئر کو بار بار پاکستان کی سیریز میں امپائرنگ کے لیے مقرر کیا جاتا رہا۔ مصنف شہریار خان لکھتے ہیں کہ انہوں نے غیر رسمی طور پر آئی سی سی سے بات کی تھی، لیکن انہیں افسوس رہا کہ انہوں نے اس وقت کے آئی سی سی صدر احسان مانی کو اس معاملے میں شامل نہیں کیا۔ اور ڈیرل ہیئر کو یہ معلوم تھا کہ پاکستان نے ٹور شروع ہونے سے پہلے ان کے خلاف تحریری شکایت جمع کرائی ہوئی ہے۔ تو گویا ایک طوفان کے آثار پہلے سے موجود تھے۔ بالکل۔ پھر وہ دن آیا، چوتھا دن تھا۔ پاکستان میچ میں اچھی پوزیشن میں تھا۔ جی۔ دوپہر کو امپائرز نے گیند بدل دی۔ ڈیرل ہیئر نے 5 رنز کی پینالٹی کا اشارہ کیا، یعنی بال ٹیمپرنگ کا الزام۔ اور شروع میں ہیئر نے انضمام کو وہ گیند دکھانے سے بھی انکار کر دیا۔ وولمر کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بڑا بحران ہے۔ انہوں نے گیند دیکھی، انہیں ٹیمپرنگ کا کوئی ثبوت نظر نہیں آیا۔ پھر خراب روشنی کی وجہ سے کھیل رکا۔ ڈریسنگ روم میں ٹیم شدید غصے میں تھی۔ انضمام کو لگا کہ انہیں بغیر سنے ہی مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے، اور ٹیم نے متفقہ طور پر احتجاجاً میدان میں واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مصنف یعنی شہریار خان نے کیا کیا؟ وہ ٹیم کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا غصہ بالکل جائز ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن طویل احتجاج نقصان دہ ہوگا۔ آئی سی سی کارروائی کر سکتی ہے۔ تھوڑا احتجاج کریں پھر کھیلنے چلیں۔ وولمر نے بھی یہی کہا۔ لیکن انضمام اپنے موقف پر قائم تھے کہ امپائر اپنا فیصلہ واپس لیں اور معافی مانگے۔ کافی بحث کے بعد ٹیم کھیلنے پر راضی ہوئی، لیکن جب وہ باہر نکلے تو امپائرز جا چکے تھے۔ پھر ہیئر نے ڈریسنگ روم کے باہر انضمام سے جو بات کی وہ بھی کافی ناخوشگوار تھی۔ جی، کتاب کے مطابق ہیئر نے دھمکی دی کہ اگر باہر نہیں آئے تو میں دوبارہ رپورٹ کروں گا۔ اس پر انضمام اور زیادہ غصے میں آ گئے اور ٹیم نے پھر باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میچ ریفری مائک پروکٹر آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ٹیم الزام سے ناراض ہے لیکن کھیلنے کو تیار ہے۔ ہاں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد امپائرز انگلش بلے بازوں کے ساتھ دوبارہ میدان میں آئے۔ پاکستانی ٹیم نہیں آئی اور امپائرز نے بیلز ہٹا دی۔ جی، اور میچ ضائع قرار دے دیا گیا ہیئر کے الٹیمیٹم کے صرف 12 منٹ بعد۔ پی سی بی چیئرمین ڈاکٹر نسیم اشرف پہنچے۔ انہوں نے صدر مشرف کو فون ملایا، انضمام کی بات کرائی۔ ہاں، لیکن اس کال میں کیا مشورہ دیا گیا، اس پر مختلف باتیں لکھی گئی ہیں۔ شام کو ای سی بی چیئرمین ڈیوڈ مارگن آئے۔ انہوں نے انضمام سے نرمی سے بات کی اور آخرکار انضمام کھیلنے پر راضی ہو گئے۔ جی، ٹیم باہر میدان میں گئی بھی، لیکن اس بار امپائرز نہیں آئے۔ وہ اپنے فیصلے پر اڑ گئے تھے کہ میچ ضائع ہو چکا ہے۔ رات کو پھر میٹنگ ہوئی۔ سب سوائے ڈیرل ہیئر کے چاہتے تھے کہ اگلے دن کھیل دوبارہ شروع ہو۔ ہاں، لیکن ہیئر قانون پر اڑے رہے۔ پروکٹر بھی زیادہ زور نہیں دے پائے۔ آئی سی سی صدر میلکم سپیڈ نے بھی فون پر ہیئر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور میچ وہیں ختم ہو گیا۔ جی، ترک کر دیا گیا۔ مصنف اس پر بہت مایوس تھے کہ سب کھیلنا چاہتے تھے، لیکن ایک امپائر کی ضد کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ میڈیا میں پاکستان کے لیے کافی ہمدردی پیدا ہوئی، خاص طور پر جب ہیئر کی وہ ای میل سامنے آئی جس میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بدلے رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ ہاں، پھر آئی سی سی کی سماعت ہوئی۔ انضمام بال ٹیمپرنگ کے الزام سے تو بری ہو گئے، لیکن کھیل کو بدنام کرنے کے قصوروار ٹھہرائے گئے اور ان پر 4 میچ کی پابندی لگ گئی۔ پاکستانی کیمپ میں اس فیصلے پر خوشی تھی کہ چلو عزت بچ گئی۔ ہاں، بظاہر تو یہی تھا، لیکن اس واقعے کے اثرات بہت گہرے تھے۔ سماعت سے پہلے انضمام نے ون ڈے سیریز کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی تھی۔ مصنف اس پر بہت ناراض ہوئے۔ انہیں لگا یہ پلیئر پاور کا غلط استعمال ہے۔ بائیکاٹ تو نہیں ہوا؟ نہیں، مشتاق احمد نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ سنبھالا، لیکن مصنف لکھتے ہیں کہ انہیں انضمام کے اس حرکت سے بہت دکھ ہوا۔
جیسے انہیں دھوکہ دیا گیا ہو۔ ٹیم کا مورال گر چکا تھا، ورلڈ کپ کی امیدیں کم ہو گئیں اور مصنف نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی مدت ختم ہونے پر استعفیٰ دے دیں گے۔ ان کے استعفے کے بعد بھی تو ڈرامہ ہوا، یونس خان کی کپتانی، پھر ان کا استعفیٰ۔ جی ہاں، پھر ڈاکٹر اشرف نئے چیئرمین بنے، انہوں نے یونس کو بحال کیا، لیکن پھر چیمپئنز ٹرافی میں بری کارکردگی اور شعیب اختر اور محمد آصف کا ڈرگ سکینڈل اوول کے بھوت جیسے واپس آ گئے تھے۔ اور اسی سارے پس منظر میں پھر باب والمر کی موت کا واقعہ پیش آیا۔ جی، استعفے کے بعد مصنف والمر سے ملے تھے، جو بہت پریشان تھے اور خود بھی استعفیٰ دینا چاہتے تھے۔ مصنف نے انہیں ورلڈ کپ تک رکنے کو کہا۔ ورلڈ کپ سے پہلے والمر دوبارہ مصنف سے ملے تھے؟ ہاں، اور وہ ٹیم کے مورال، اندرونی سیاست، جنوبی افریقہ کے ٹور کی ناکامی، شعیب اختر کے مسئلے، انضمام کے ساتھ غلط فہمی، ان سب پر بہت مایوس تھے۔ پھر ورلڈ کپ میں آئرلینڈ سے ہارنے کے بعد ان کی ہوٹل کے کمرے میں موت ہو گئی۔ جی، شروع میں ہارٹ اٹیک کہا گیا، پھر قتل کی افواہیں پھیل گئیں، گلا گھونٹنا، زہر دینا۔ میڈیا نے پاکستانی ٹیم پر شک کیا۔ ہاں، وہی پرانے الزامات، مذہبی انتہا پسندی، بدنظمی، سٹہ بازی۔ فورینسک رپورٹس بھی متضاد تھیں۔ مصنف کا کیا خیال تھا؟ ان کا ماننا تھا کہ والمر فکسنگ میں ملوث نہیں تھے، ٹیم قتل نہیں کر سکتی تھی، اور مافیا والا اینگل بھی بعیدس قیاس لگتا تھا۔ آخر میں جمیکن کورونر نے اوپن ورڈکٹ دیا، یعنی موت کی وجہ واضح نہیں ہو سکی۔ لیکن اس واقعے نے پاکستان کرکٹ کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا۔ بہت زیادہ۔ تو اوول صرف ایک میچ نہیں تھا، یہ ان تمام مسائل اور کمزوریوں کا ایک نقطۂ عروج تھا جو پاکستان کرکٹ میں موجود تھیں، اور اس کے بعد کے واقعات نے ٹیم کو مزید مشکلات میں ڈال دیا۔ چیپٹر 12 کنکلوژنز۔ جی، آخری باب۔ تو یہ آخری چیپٹر پوری کتاب کے جو دلائل ہیں ان کو سمیٹتا ہے۔ بنیادی مسئلے وہی ہیں: کرپشن، رول ماڈلز کی کمی، احتساب کا نہ ہونا، تعلیم کی کمی۔ ہاں، جو اوول اور سپاٹ فکسنگ جیسے واقعات میں کھل کر سامنے آئے۔ کتاب کہتی ہے کہ کچھ مسئلے تو معاشرے میں بہت گہرے ہیں جن کا حل قومی سطح پر ہوگا، لیکن کچھ چیزیں پی سی بی کے اندر ہیں جنہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آئی سی سی کی ٹاسک فورس رپورٹ کا بھی ذکر ہے؟ جی، جائلز کلارک کی سربراہی میں بنی تھی۔ اس کی 3 اہم سفارشات تھیں۔ 1، پی سی بی کے آئین کو جمہوری بنانا، یعنی پیٹرن کا کردار کم کرنا، چیئرمین کے اختیارات واضح کرنا، دیانتداری پر زور دینا۔ دوسری بڑی سفارش تھی انڈیا کے ساتھ سیریز دوبارہ شروع کرنا، جسے ٹاسک فورس نے ایشز کے برابر قرار دیا۔ اور تیسری سفارش تھی پی سی بی کے انتظامی ڈھانچے میں اصلاحات، بیوروکریسی کم کرنا، تقرریوں کا شفاف طریقہ کار، مالی معاملات میں شفافیت اور فرسٹ کلاس کرکٹ کے ڈھانچے کا اثر نو جائزہ لینا، کیونکہ ٹیمیں اور کھلاڑی بہت زیادہ تھے اور ڈپارٹمنٹس بمقابلہ ریجنز کا مسئلہ بھی تھا۔ مصنف نے خود بھی ایک آئین تجویز کیا تھا؟ جی، ایک درمیانی راہ والا آئین۔ کتاب پی سی بی کی کچھ کامیابیوں کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ ہاں، جیسے امپائرز اور کیوریٹرز کی ٹریننگ، نیا ٹیلنٹ تلاش کرنا، ویمنز کرکٹ کو فروغ دینا، لیکن بہتری کی گنجائش بھی بتائی گئی ہے۔ کلب اور اسکول کرکٹ، سلیکشن میں کرپشن کا خاتمہ، اچھے گراؤنڈز تک رسائی، اسپانسرشپ، بنیادی انگلش اور سماجی آداب کی ٹریننگ کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اور سب سے بڑا چیلنج تو بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے لیے سیکیورٹی کو بحال کرنا ہے۔ اسٹیڈیم کے ساتھ ہوٹلز بنانے کی تجویز بھی ہے۔ تب تک ہوم سیریز باہر ہی کھیلنی پڑے گی، یو اے ای وغیرہ میں۔ ہاں، یہ مجبوری ہے۔ اوول کے سبق پھر سے یاد دلائے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے، وہ عدم تحفظ اور سازشی نظریات والا رویہ، اور آئی سی سی کی طرف سے تمام ممبران کے ساتھ یکساں سلوک نہ کرنے کا مسئلہ۔ انڈیا پاکستان سیریز کی بحالی پر بہت زور ہے۔ بہت زیادہ۔ مصنف اپنے مثبت تجربات بتاتے ہیں کہ کرکٹ دشمنی کم کر سکتی ہے، خاص طور پر نئی نسل کے لیے یہ صرف ایک کھیل ہے۔ والمر کے بعد پاکستان کی رینکنگ میں جو کمی آئی، اس کی وجہ قیادت کا بحران، مسلسل تنازعات، کپتانی کی بار بار تبدیلیاں اور اندرونی سیاست۔ اور ماضی کے مقابلے میں عمران، وسیم میانداد جیسے عالمی معیار کے میچ ونرز کی کمی بھی۔ ہاں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ ٹیلنٹ ابھی بھی ہے، لیکن سسٹم کی خرابیاں اسے پوری طرح سامنے نہیں آنے دیتی۔ پی سی بی کی مالی صحت کو بھی اہم قرار دیا گیا ہے۔ جی، مصنف کے دور میں مالی ذخائر میں کافی اضافہ ہوا تھا۔ ڈی آر ایس ٹیکنالوجی پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، خاص طور پر اس کے یکساں اطلاق اور امپائر کی اتھارٹی کم ہونے پر۔ انضمام کے دور کی جو حد سے زیادہ مذہبیت تھی، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اسے ایک عارضی مرحلہ قرار دیا گیا ہے جو اب نارمل ہو گیا ہے۔ اصل اور مستقل بیماری وہی ہے،
کرپشن، احتساب کی کمی، تعلیم کی کمی، معاشی مسائل، سیاسی عدم استحکام، یہ سب کرکٹ میں جھلکتا ہے۔ تو علاج صرف پی سی بی کے اندر نہیں؟ نہیں، علاج قومی سطح پر ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی بہتر ہو، کرپشن کے خلاف جنگ ہو، تعلیم پر پیسہ خرچ ہو۔ ہاں، پی سی بی اگر قیادت ٹھیک ہو تو اپنے دائرے میں ایک دیانت کا نخلستان ضرور بنا سکتا ہے، جیسے موٹروے پولیس یا ماضی میں سپریم کورٹ کی مثال دی جاتی ہے۔ تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی کرکٹ اپنے معاشرے کا مکمل آئینہ ہے۔ جی، اس کی تمام خرابیوں، ٹوٹی پھوٹی تعلیم، احتساب کی کمی، سرپرستی کا کلچر اور خوبیوں، جنون، غیر متوقع پن، قدرتی ٹیلنٹ کے ساتھ۔ اور کرکٹ کا معاشرے پر بھی گہرا اثر ہے، یہ قومی خوشی اور اتحاد کا باعث بنتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ہوم انٹرنیشنل کرکٹ کا نہ ہونا دل اور روح پر ایک کاری ضرب جیسا ہے۔ حالیہ سکینڈلز نے گویا دیگچی کو ہلا دیا ہے، گندگی اوپر آئی ہے لیکن اس میں سنہری ٹکڑے، گولڈن نگٹس بھی ہیں جنہیں صحیح طریقے سے نکھارنے اور تراشنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا کرکٹ کالڈرن کے آخری ابواب کا جائزہ اور پوری کتاب کا ایک نچوڑ۔ شہریار احم خان اور علی خان نے پاکستان کرکٹ کے ان مشکل اور پیچیدہ مسائل کو اعداد و شمار اور اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ جی، کتاب کا لب لباب یہی ہے کہ پاکستان میں کھیل، سیاست اور معاشرہ، یہ تینوں ایک دوسرے سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کیا کرکٹ ان گہرے زخموں کو بھرنے میں کبھی مددگار ثابت ہو سکے گی، یا پھر ہمیشہ ملک کو درپیش بڑے چیلنجز کا عکس ہی بنی رہے گی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور شاید اس پوری کہانی میں ان تمام اتار چڑھاؤ، تنازعات اور مایوسیوں کے باوجود ایک امید کی کرن یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کا جنون اور جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ جو لچک ہے نا، یہ شاید سب سے بڑا گولڈن نگیٹ